اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو ایک محدود مدت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اس دنیا میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے اس کے لیے اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے لیے نمونہ بنا کے ہمارے سامنے رکھا۔ اور قرآن اتارا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ایک طرف تو زندگی گزارنے کا یہ طریقہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں تلقین فرمایا یا حکم فرمایا، اور دوسرا ہے نفس جو یہ چاہتا ہے کہ میں زندگی اپنی مرضی کی گزاروں گا۔ تو یوں اس دنیا میں زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں، ایک ہے رب چاہی زندگی اور ایک ہے من چاہی زندگی۔ رب چاہی زندگی وہ ہے اطیع اللہ اطیع الرسول، اللہ اس کے رسول کی مان کے گزارنے کا نام رب چاہی زندگی ہے۔ اطیع اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جا سکے۔ تو جب ہم رب چاہی زندگی گزاریں گے، یعنی اللہ کے احکامات کے مطابق، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق جب زندگی گزاریں گے تو وہ زندگی کامیابی والی زندگی ہے، اور اس زندگی گزارنے والے کے اوپر ہر پل اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اور دوسری زندگی ہے من چاہی زندگی، یعنی میں ایسے زندگی گزاروں گا جیسے میرا دل چاہے گا یا جیسے میں چاہوں گا۔ اللہ بولو یہ کائنات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور، زمین و آسمان پہ اللہ کی بادشاہت ہے، اور تمہارے تمام کاموں کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ یہاں نہ اپنی مرضی سے آئے ہیں، نہ اپنی مرضی سے جی سکتے ہیں، اور نہ اپنی مرضی سے یہاں تک کہ مر سکتے ہیں۔ آپ میں اتنے مجبور ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے اپنے ماں باپ منتخب نہیں کر سکتے، اپنے بہن بھائی منتخب نہیں کر سکتے، سمجھ آ گئی؟ اپنے دوست احباب اپنی مرضی سے منتخب نہیں کر سکتے۔ اللہ بولو ہم تو اتنے بے بس ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے لیکن ہم اپنے ہمسائے بھی اپنی مرضی کے منتخب نہیں کر سکتے۔ تو کہنے کو ہم تھوڑے سے مختار ہیں، حقیقت میں ہم مجبور ہیں۔ ایک نظام کے اندر اللہ نے ہمیں پابند کیا ہوا ہے، اور بس ہمیں سوچنے کا، ارادہ کرنے کا، نیت کرنے کا اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے۔ اس اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے انسان کیا کہتا ہے کہ میں رب کی مان کے زندگی نہیں گزاروں گا، جو میرے دل میں آئے گا، یعنی جو میرا من چاہے گا وہ میں زندگی گزاروں گا۔ اب یہاں آپ نے توجہ رکھنی ہے۔ پہلی بات میں نے مختصر سی آپ کو کہہ دی، وہ آج کا موضوع نہیں تھا کہ رب چاہی زندگی۔ میں نے قرآن بھی سنا دیا کہ اگر رب چاہی زندگی گزارو گے تو کیا ہے؟ دونوں جہاں میں کامیابی، رحمت ہی رحمت ہے۔ اصل جو نقطہ، یہ اصل موضوع جو ہے وہ آج یہ ہے کہ جب اللہ والو ہم من چاہی زندگی گزاریں گے، جو کم و پیش ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ میں من چاہی زندگی گزاروں، چاہے آپ حضرات جو میرے سامنے تشریف فرما ہیں، چاہے ہم لوگ ہیں، چاہے روحانی پیشوا ہیں، سیاستدان ہیں، حکمران ہیں، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، عربی ہے، عجمی ہے، مرد ہے، عورت ہے، ہر کوئی کم و پیش یہ چاہتا ہے کہ میں من چاہی زندگی گزاروں، الا قلیل وہ چند ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم رب چاہی زندگی گزاریں، جن کی برکت سے یہ نظام ہستی چل رہا ہے۔ وگرنہ اللہ بولو جس طرح کے ہمارے اعمال ہیں، اللہ ہمیں زندہ زمین میں گاڑ دے تو ہم اف کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، ہم اپیل کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ تو اللہ بولو جب ہم زندگی من چاہی گزاریں گے تو من چاہی زندگی گزارنے والی دو جماعتیں ہیں، من چاہی زندگی گزارنے والی دو جماعتیں ہیں، یعنی ہم جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب میں بات کروں گا تو ہم دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک من چاہی زندگی گزارنے والے ہیں جو دین سے دور لوگ ہیں، دین سے دور لوگ ہیں،
نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، شریعت کی کوئی پاسداری نہیں ہے، حیوانوں والی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے، ایک وہ طبقہ ہے جو آپ لوگوں کی صورت میں میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے کہ جن کے گھروں میں تھوڑا بہت دین ہے، لیکن دونوں ہی چاہتے کیا ہے؟ من چاہی زندگی۔ جماعت ایک ہے جو من چاہی زندگی چاہتی، جس کا میں نے کہا کہ اکثریت جو ہے وہ کون سی زندگی چاہتی ہے؟ جیسی میں چاہوں گا ویسے گزاروں گا، من چاہی زندگی۔ آگے جا کے یہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، یعنی معاشرہ جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک وہ ہے جو دین سے بالکل دور ہے، ایک وہ ہے جس طرح آپ لوگ ہیں کہ گھروں میں تھوڑا بہت دین ہے، دین کی رمق جو ہے وہ باقی ہے۔ اب ذرا سنیے گا، وہ طبقہ جو دین سے دور ہے، جس طرح میں نے کہا کہ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ مسجد سے کوئی تعلق ہے، نہ ہی کوئی اللہ والوں سے کوئی تعلق واسطہ ہے۔ اللہ والوں جب اس طرح کے لوگ من چاہی زندگی گزارتے ہیں تو اس دنیا میں راج کس کا ہے؟ اللہ کا۔ لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان میں بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو آگے رب کیا فرماتا ہے؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمہارے تمام کاموں کا انجام، آخری سرا، نتیجہ میرے ہاتھ میں ہے۔ تم جو بھی مرضی کر لو، آخر کیا ہے؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تم نے میرے پاس آ کر رہنا ہے، تم نے میرے پاس آ کر رہنا ہے۔ اب اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی دیندار ہے یا بے دین ہے یا لادین ہے، کوئی تفریق نہیں ہے۔ ہم سب اللہ کے ہیں، اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹ جانا ہے۔ اب جب بے دین طبقہ یا دین سے دور طبقہ جب من چاہی زندگی گزارتا ہے تو وہ کیا چاہتا ہے کہ جیسے میں سوچوں گا ویسے ہوگا، جیسے میں چاہوں گا ویسے ہوگا۔ تو ہونا کیسے ہے؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تم چاہ ہی نہیں سکتے اگر رب نہ چاہے، اگر پروردگار عالم نہ چاہے، تم چاہنے کے باوجود چاہ نہیں سکتے۔ جو تمہارے من میں ہے وہ لازم نہیں ہے کہ جو تم چاہو وہ ہو جائے۔ تو اللہ والوں پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ کبھی ہم جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا، کبھی جب ہم چاہیں گے یا جو چاہیں گے وہ نہیں ہوگا۔ جب ہو جائے گا تو ہم سینہ تان کے چلیں گے کہ میرے جیسا ماں نے جنم دیا نہیں ہے، اور جب نہیں ہوگا تو ہم مایوس ہو جائیں گے، ہم پریشان ہو جائیں گے۔ تو وہ طبقہ جو دین سے دور ہے وہ کیا کرے گا؟ کبھی اس در پہ جائے گا، کبھی اس در پہ جائے گا، کبھی اس در پہ جائے گا، کبھی دوستوں کو آواز دے گا، کبھی رشتہ داروں کو آواز دے گا، کبھی ہمسایوں کو آواز دے گا، کبھی جو مسند پہ بیٹھے ہیں، اقتدار میں لوگ ہیں، ان کو مدد کے لیے پکارے گا، اور جب کچھ نہیں ملے گا در در جائے گا، پھر وہ دور دور ہو جائے گا، دور دور ہو جائے گا، اور آخر کیا ہے؟ وہ ایسی ناکامی کی طرف بڑھ رہا ہوگا، ایسی مایوسی کی طرف بڑھ رہا ہوگا کہ اس کے پاس اب دو ہی رستے ہوں گے، یا وہ گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹ آئے، اور یا پھر اپنے ہاتھوں اپنی جان کا خاتمہ کر دے۔ اللہ والو جس نے دین کا مزہ لیا ہی نہیں ہے، علماء کی صحبت میں بیٹھا ہی نہیں ہے، مشائخ کی صحبت میں بیٹھا ہی نہیں ہے، اسے کیا معلوم کہ واپس کیسے لوٹنا ہے؟ جس طرح آپ حضرات دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ہم آئے کیسے ہیں اور ہم نے جانا کیسے ہے، آپ کو واپسی کا راستہ معلوم ہے۔ تو جس کو واپسی کا راستہ ہی معلوم نہیں ہے تو وہ اللہ کی طرف کیسے لوٹے گا؟ جو بھٹک بھی گیا ہے تو کیسے لوٹے گا؟ تو اللہ والا آج وہ طبقہ جو ہے جو بالکل دین سے دور ہے، جب اس کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی تو وہ پھر اس طرح کی مایوسی کے اندر ہے کہ کوئی آئس نشہ کر رہا ہے، کوئی چرس پی رہا ہے، کوئی پاؤڈر پی رہا ہے، کوئی ڈرگز جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے، اور ایسی بے بسی والی، ایسی ذلت والی زندگی بسر کر رہا ہے۔ صرف قصور اس کا کیا ہے، یا اس مقام پہ، اس نہج پہ کس بات نے پہنچایا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ جیسے میں چاہوں ویسے ہوتا جائے۔ اللہ کہتا ہے ایسا ہو نہیں سکتا، کائنات میری ہے، دنیا میری ہے، ویسے ہوگا جیسے میں چاہوں گا، ویسے ہوگا جیسے میں چاہوں گا۔ تو اللہ والو آج خانقاہیں آباد ہیں تو من چاہی زندگی گزارنے والوں سے، خانقاہیں آباد ہیں۔ آپ حضرات جہاں تشریف لے کر آئے ہیں،
اگر آپ رب چاہی زندگی گزار رہے ہوتے تو یہاں ایک بندہ نہ بیٹھا ہوتا. یہ جو رونق لگی ہوئی ہے یہ من چاہی زندگی کے انجام کی وجہ سے ہے. ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑیں بڑی سخت ہیں. جب تم دوڑتے ہوئے ایک حد سے بڑھ گئے تو رب کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ لا يحب المعتدین، جو حد سے پھر بڑھ جاتے ہیں وہ مجھے پسند نہیں ہے. اللہ نے جب کڑکی لگائی پھر تم مصیبتوں میں آئے، پھر تمہیں دین یاد آیا، پھر تمہیں خانقاہیں یاد آئی، پھر علماء یاد آئے. اور جب تک طاقت تھی، پیسہ تھا، صحت تھی، جوانی تھی، تم نے کہا دیکھ لیں گے، یہ مولویوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے، پیروں کا تو کاروبار ہے، ان کے پاس کیا ہوتا ہے، ان کے پاس جا کے کیا کرنا ہے، ان کے پاس جا کے کیا ملتا ہے. لیکن جب ہر طرف سے مایوسی آ گئی پھر علماء بھی یاد آ گئے، پھر مسجدیں بھی یاد آ گئیں، پھر خانقاہیں بھی یاد آ گئیں. تو اللہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو خانقاہیں ہیں یا آستانے ہیں یا عاملین کے ڈیرے ہیں، یہ سب کے سب کس سے آباد ہیں؟ جو من چاہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا گزارنے کی خواہش رکھتے ہیں. تو جیسے میں نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا اس دنیا میں کہ جو آپ چاہو وہ ہوتا جائے. دیکھیں میں آپ کے گھر آتا ہوں یا آپ میرے گھر آتے ہیں، تو میں آپ کے گھر آتا ہوں تو مجھے جو آپ کے گھر کے اصول و ضوابط ہیں ان کا پابند ہونا پڑے گا، جو آپ کا طریقہ کار ہے. بے نہیں، اگر آپ یہاں تشریف لے کر آتے ہیں تو جو یہاں خانقاہ کے اصول و ضوابط ہیں آپ کو ان کی پابندی کرنی پڑے گی. تو یہ چھوٹے چھوٹے ہم بادشاہ ہیں، اپنے گھروں کے سربراہ ہیں، اپنی جگہوں کے اللہ نے مالک بنایا ہے. تو اللہ جہاں ہماری حاکمیت ہے، ہم کیا چاہتے ہیں کہ میرا گھر ہے مرضی میری ہوگی، میرا ڈیرا ہے مرضی میری ہوگی، میرا آستانہ ہے مرضی میری ہوگی. تو اللہ بھی تو یہی کہتا ہے کہ یہ ساری کائنات میری ہے، مرضی میری ہوگی، مرضی تیری نہیں ہوگی. اور ہمیں یہیں سے ٹھوکر لگی ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، بس ہم دنیا میں آ گئے ہیں، پیسہ ہے، صحت ہے، جوانی ہے، اب زندگی ایسے گزاروں گا یا گزرے گی جیسے میں چاہوں گا. پھر جب زندگی ویسے نہ گزری اور ہم کڑکی میں آ گئے تو پھر ہمیں بیماریوں نے گھیر لیا، جادو نے گھیر لیا، نظر بد نے گھیر لیا، گھر میں لڑائی جھگڑے اس نے گھیر لیا، بندش نے گھیر لیا. اللہ والو یہ کیا ہے کہ تم بڑھتے جا رہے تھے، جب حد سے بڑھ گئے تو اللہ نے رکاوٹیں کھڑی کر دی کہ اب وہاں کہاں بھاگے جا رہا ہے، تیری منزل ادھر ہے، تو نے میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. کل بھی میری مرضی تھی، آج بھی میری مرضی ہے، اور آنے والے کل میں بھی میری مرضی چلنی ہے. لیکن اس بھول پن کے اندر جو ہم نے اپنا نقصان کر لیا وہ یہ ہے کہ ہم در در پہ گئے، در در ہو گئے، ہمیں زمانے نے ٹھکرا دیا. آج سارے زمانے سے ٹھکرائے ہوئے آج منہ لٹکائے یہاں بیٹھے ہیں. اور دیکھیں جو اکثریت یہاں خانقاہوں میں آتی ہے وہ کیا کہتی ہے؟ حضرت صاحب ہم نے کوئی پیر نہیں چھوڑا، کوئی ملنگ نہیں چھوڑا، کوئی تویز داغا نہیں چھوڑا، کوئی وظیفہ کوئی پڑھائی نہیں چھوڑی، لیکن ہماری مصیبت ختم نہیں ہو رہی. تو بھائی میں یہی تو سمجھا رہا ہوں کہ مصیبت ختم ہونی نہیں ہے، مصیبت ختم ہونی نہیں ہے. تو ایک در نہیں 1 کروڑ در پہ بھی چلے جائے تیرا مسئلہ حل نہیں ہونا. جب تک تو اللہ کے در پہ اپنے سر کو نہیں جھکا دیتا مسائل حل نہیں ہونے. یہ جو چھوٹے چھوٹے در ہیں ان دروں پہ جانے کا مقصود یہ ہوتا ہے، یہ اللہ بھیجتا ہے کہ تمہیں میرے در سے جوڑ دے. تو تم نے جا کے کیا کہا کہ مجھے تعویذ دے دو میرا مسئلہ حل ہو جائے. زندگی جیسی ہے میں ویسے نافرمانی والی گزاروں گا، بس یہ جو گھر میں مسئلے ہیں یہ حل ہو جائیں. تو اگر وہ مسائل حل ہو جائیں گے تو رب کی طرف کیسے لوٹے گا؟ تو رب کی طرف کیسے لوٹے گا؟ تو اللہ والو یہ طبقہ بھی ناکام ہے، یہ طبقہ بھی ناکام ہے. اور دوسرا طبقہ جو دیندار ہے، بظاہر جو دیندار ہے، اس کا مسجد کے ساتھ تعلق ہے، خانقاہوں سے تعلق ہے، دین کے ساتھ تعلق ہے، وہ بھی زندگی کون سی گزار رہا ہے؟ من چاہی. جس طرح میں نے کہا کہ من چاہی زندگی گزارنے والا جو طبقہ ہے آگے جا کے 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. ایک وہ ہے جو دین سے بالکل دور ہے، ایک وہ ہے جو دین کے قریب تو ہے لیکن زندگی من چاہی چاہتا ہے. زندگی کون سی چاہتا ہے؟ من چاہی. اب وہ اپنے من کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کیا کرتا ہے کہ وظائف پڑھتا ہے. آپ لوگ من کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کبھی ادھر جا رہے ہیں، کسی اس در پہ، کبھی اس در پہ، کبھی اس در پہ. وہ جو دیندار طبقہ ہے
وہ در در پہ تو نہیں جا رہا، لیکن وہ کیا کر رہا ہے کہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وظائف پڑھ رہا ہے، چلے کر رہا ہے، پڑھائیاں کر رہا ہے، تاکہ جو میں چاہتا ہوں ویسے ہو جائے، جیسے میں چاہتا ہوں ویسے ہو جائے۔ اللہ بولو اب دونوں میں کوئی فرق ہے؟ ایک الگ اسباب جو ہیں وہ اختیار کر رہا ہے، یعنی میرے در پہ آ رہا ہے، بھائی میری مدد کر دو، آپ کے در پہ جا رہا ہے، میں اس مصیبت میں ہوں میری مدد کر دو۔ اسی طرح جو دیندار طبقہ ہے، کبھی وہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے کہ میرا کام ہو جائے گا، کبھی وہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے میرا کام ہو جائے گا، کبھی وہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے میرا کام ہو جائے گا۔ اللہ بولو عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جیسے بے دین طبقہ ذلیل ہو رہا ہے، ایسے ہی آج دیندار طبقہ بھی ذلیل ہو رہا ہے۔ جیسے آج بے دین طبقہ در در پہ جا کے دور دور ہو رہا ہے، ایسے ہی آج مذہبی اور دیندار طبقہ وظائف پڑھ پڑھ کے اجڑ رہا ہے۔ اب حضرات اگر وقت نہ ہو آپ کے پاس تو ہمارا ایک چینل ہے ڈیجیٹل درد کے نام سے، وہ چینل ہم نے اسپیشلی خاص طور پہ بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ دیندار طبقہ جو وظائف پڑھ کے اجڑ رہا ہے ان کی کہانیاں آپ کو سنائیں کہ وہ کر وظائف رہا ہے، کر اللہ لا رہا ہے، اس کو مل کیا رہا ہے۔ یعنی اس چینل کے اوپر اور کوئی مواد نہیں ہے، کوئی اور کانٹینٹ نہیں ہے، صرف ایک ہی بات ہے کہ دیندار طبقہ، مذہبی طبقہ، خانقاہوں سے جڑا ہوا طبقہ، وہ جو وظائف کر رہا ہے بغیر شرائط کے، اوٹ پٹانگ غلط وظائف، اس کا انجام کیا ہو رہا ہے، اس کا انجام کیا ہو رہا ہے۔ بظاہر وہ نماز روزہ زکوٰۃ یہ وہ سب کچھ کر رہے ہیں، وظائف کر رہے ہیں، لیکن وہ مایوسی کی اس سطح پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ اب وہ مرتد ہونے کے قریب ہے، مرتد ہونے کے قریب ہے۔ اور یہ جو طبقہ ہے جو دین سے بالکل دور ہے، جو حیوانوں والی زندگی بسر کر رہا ہے، اللہ بولو یہ بھی ناکام ہے، یہ بھی ذلیل ہو رہا ہے۔ اور جو دیندار طبقہ ہے جو چاہتا ہے ہم من چاہی زندگی گزارے، ہم یہ وظیفہ پڑھیں گے ہمارا کام ہو کے رہے گا، ہم یہ وظیفہ پڑھیں گے ہمارا کام ہو کے رہے گا، ان عقل کے اندھوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ تیرے وظائف رب کو فیصلے بدلنے پہ کیا مجبور کر دیں گے؟ تیرے چلے، تیرے تعویذ، تیرے وظیفے کیا رب کی جو تدبیریں ہیں، رب کی جو چالیں ہیں وہ بدل دیں گے؟ رب کے جو فیصلے ہیں وہ بدل دیں گے؟ بجائے کہ اپنے آپ کو بدلنے پہ وہ طبقہ اس نہج پہ محنت کر رہا ہے، اس نقطے پہ محنت کر رہا ہے کہ میں نہیں بدلوں گا، اللہ فیصلوں کو بدل دے، میں نہیں بدلوں گا، اللہ فیصلوں کو بدل دے۔ تو اللہ والو بتاؤ جو دین سے دور طبقہ ہے اور جو دین کے قریب طبقہ ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کوئی فرق ہے؟ دونوں ناکام ہیں، دونوں ذلت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے کیا بات عرض کی کہ چاہے من چاہے زندگی گزارنے کی آپ میں خواہش ہے، چاہے رب چاہے زندگی گزارنے کی آپ میں خواہش ہے، اس دنیا کے اندر اللہ والو ہونا وہی ہے جو اللہ چاہے گا، جو رب چاہے گا۔ میں ایک دلیل دیتا ہوں پھر انشاءاللہ بات مکمل ہو جائے گی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور نبوت ہے، تو آپ کے دور نبوت میں کہف پڑا، خوش سالی ہوئی۔ اب خوش سالی کا جو دورانیہ ہے وہ اتنا طویل ہوا کہ اب مال مویشی جو ہے وہ مر رہے ہیں، ٹوبے جو ہیں جن میں پانی ہوتا ہے وہ خشک ہو گئے، اب نہ زراعت ہو رہی ہے، نہ جانوروں کو پلانے کو پانی ہے، اور یہاں تک کہ اب انسان جو ہے وہ بھی موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آ کے انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے کلیم، بارش کے لیے دعا کریں۔ کس کے لیے دعا کریں؟ بارش کے لیے دعا کریں، یعنی باران رحمت کے لیے دعا کریں کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے ہم زراعت کھیتی باڑی نہیں کر رہے، اناج سے محروم ہیں، ہمارے جانور بھی مر رہے ہیں اور ہم خود بھی موت کے منہ میں جانے کے قریب ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفقاء کو اپنے ساتھ لیا اور کھلے میدان میں جا کے جو ہے وہ نماز ادا کی، اس کے بعد جو ہے وہ دعا کی۔ جب دعا کر کے آپ لوٹنے لگے تو بارش شروع ہو گئی، موسلادھار بارش ہوئی، یعنی رم جم ہو گئی، اور ہر طرف جو ہے وہ ہریالی ہو گئی، ٹوبے بھر گئے، اور اللہ نے نئی زندگی جو ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو عطا کر دی۔ جب بارش ہو گئی، ہریالی ہو گئی، اب جو کسان تھے انہوں نے کاشتکاری کی، زراعت کی، اب اناج اگایا۔
اب اناج جب اگایا تو اب قوم بڑی خوش ہے کہ اناج اب ہمارے غلہ جو ہے ہمارے پاس ہوگا، ہماری زندگی جو ہے وہ سکھی ہو جائے گی۔ اب الگ الگ گندم جو ہے وہ اگ رہی ہے، اس کا پودا بڑھتا جا رہا ہے اور سر سبز و شاداب ہے۔ اب پودا بڑھتا بڑھتا پیلا ہو گیا، لیکن پودے کے اوپر دانا نہیں لگ رہا، سٹا نہیں لگ رہا۔ اب صرف وہ کیا ہے؟ پودا ہے، پھل کے بغیر پودا ہے، سبزہ ہے، دانا نہیں لگا۔ اب قوم پریشان ہوئی کہ سٹا کیوں نہیں لگ رہا؟ یہ جو گھاس ہے یہ تو ہم نہیں کھائیں گے، یہ تو ہمارے جانور کھا لیں گے، تو انسان کیا کھائیں گے؟ جب سٹا ہی نہیں لگ رہا، گندم ہی نہیں ہے، اناج ہی نہیں ہے، تو انسان کیا کھائیں گے؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ پریشان ہو کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئی اور آ کر عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے کیسی بارش اللہ سے لے کے دی ہے؟ شوکت صاحب جاگ رہے کہ آپ نے کیسی بارش اللہ سے لے کر دی ہے کہ گندم ہے لیکن سٹا نہیں ہے، دانا نہیں ہے، یہ اللہ سے کیسی بارش لے دی ہے؟ ہم نے تو باران رحمت مانگی تھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے اصرار پہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، میری قوم پوچھتی ہے کہ بارش تو ہوئی، ہمیں ہریالی مل گئی، لیکن اناج نہیں ملا، اناج نہیں ملا، یعنی پودے ہیں ان کے ساتھ سٹا نہیں ہے، دانا نہیں ہے، تو ہم کھائیں گے کیا؟ تو رب نے اپنے کلیم کو آواز دی کہ آپ نے بارش مانگی تھی، اناج نہیں مانگا تھا۔ آپ نے سوال جو کیا تھا وہ بارش کا تھا، آپ نے اناج تو مانگا ہی نہیں تھا، آپ نے بارش مانگی، ہم نے بارش دے دی۔ اب جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تو آپ کو پتا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم یا بنی اسرائیل یہ بڑے ناز و نخرے والے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا جی اب ہم کیا کریں، ہم کدھر جائیں؟ اپنے رب سے فیصلہ کروا کے دو کہ ہم تو بھوکے مرتے ہیں، اناج نہیں ہے، گندم نہیں ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، اب ہم کیا کریں؟ موسم جو ہے اناج دوبارہ اگانے کا وہ تو ختم ہو گیا ہے، تو اب کیا کریں؟ تو رب نے آواز دی، اب قرآن یاد ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن ذہن میں رکھنا، پھر آپ کو اگلی بات سمجھ آئے گی۔ تو رب نے آواز دی کہ اے موسیٰ، موسم ختم ہو گیا ہے، لیکن میں کسی موسم کا پابند نہیں ہوں، میں کسی موسم کا پابند نہیں ہوں، نہ میں مٹی کا پابند ہوں کہ اناج مٹی میں پھینکو گے یا بیج مٹی میں پھینکو گے تو میں اگاؤں گا، نہ میں وقت کی مدت کا پابند ہوں۔ جاؤ اپنی قوم کو جا کر کہو کہ تنور جلائیں۔ کیا کریں؟ تنور جلائیں۔ یا اللہ، وہ تنور جلائیں گے تو کیا کریں گے؟ تو رب نے فرمایا تنور جلائیں، تنور جلا کے ادھر سے بیج ڈالتے جائیں، ادھر سے اناج نکالتے جائیں، ادھر سے اناج نکالتے جائے۔ اللہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بحکم خدا بندی تنور جلائے، وہ اپنا بیج جو ہے وہ آگ میں ڈالتے ہیں، ادھر سے اناج جو ہے یعنی فصل جو ہے وہ تیار ہو کے، بیج گندم تیار ہو کے وہ نکل رہا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب حیرانگی کا، حیرت کا اظہار کیا تو میرے رب نے کیا فرمایا کہ میں وہ بے نیاز ہوں، میں صمد ہوں کہ ہر مخلوق میری محتاج ہے، لیکن میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، میں کسی فیصلے کا پابند نہیں ہوں۔ میں چاہوں تو مٹی سے، زمین سے اناج کو نکال دوں، میں چاہوں تو آگ سے نکال دوں، میں کسی فیصلے کا پابند نہیں ہوں۔ اللہ والو، یہ کائنات اللہ کی ہے، اللہ چاہے تو وظیفوں کے بغیر نواز دے، اور اللہ نہ چاہے تو ساری زندگی بھی وظائف کرتا رہے، اللہ نہیں نوازے گا۔ کیوں؟ مرضی اللہ کی چلنی ہے، مرضی تیری میری نہیں چلنی۔ یہ بات اللہ والو ہمیں سمجھ نہیں آئی، اس وجہ سے آج ہم پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں، حضرت صاحب ہم جو کام کرتے ہیں اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے، ہم جو کاروبار کرتے ہیں اس میں ناکامی ہو جاتی ہے، ہم جو رشتہ کرتے ہیں وہاں نباہ نہیں ہوتا۔ بھائی تو نے کب سے سمجھ لیا ہے کہ مرضی میری چلنی ہے؟ مرضی تو اللہ کی چلنی ہے۔ اللہ چاہے گا تو تیری بیٹی کا گھر بسا کے دکھا دے گا، اللہ چاہے گا تو بستا ہوا بھی اجاڑ کے دکھا دے گا، اللہ چاہے گا تو بیمار ہے، اللہ تندرستی دے دے گا، اللہ چاہے گا تو تندرست ہے، اللہ تجھے بیمار کر دے گا، اللہ چاہے گا تو بدحال ہے، اللہ ایسا کوئی کاروبار دے دے گا، اللہ خوشحال کر دے گا، اور اگر اللہ چاہے گا تو خوشحال ہے، اللہ بدحال کر دے گا۔ اللہ بولو فیصلے تو اللہ نے کرنے ہیں۔ جب تو اللہ کے فیصلوں کے سامنے جھک جائے گا، پھر اللہ وہ کرے گا جو تو چاہتا ہے۔
وہ سب کچھ ہوتا جائے گا. حدیث قدسی ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب فرماتا ہے اے بندے ایک تیری رضا ہے, اے بندے ایک تیری رضا ہے, ایک میری رضا ہے. اگر تو اپنی رضا کو میری رضا پہ قربان کر دے گا پھر وہی ہوگا جو تیری رضا ہے. اگر تو اپنی رضا کو میری رضا پہ قربان نہیں کرے گا پھر یاد رکھ میں تجھے تیری رضا میں تھکا دوں گا. ہونا وہی ہے جو میری رضا ہے, ہونا وہی ہے جو میری رضا ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین, ہونا وہی ہے جو میں چاہوں گا. لیکن اللہ نے انسان کو عزت کیا دی ہے, یا امت محمدی جو ہے اس کو عزت کیا دی ہے کہ تم اپنی رضا کو میری رضا پہ قربان کر دو. میرے فیصلوں کے سامنے کھڑے نہیں ہو بلکہ جھک جاؤ, جھک جاؤ, میرے فیصلوں کو تسلیم کر لو. پھر کیا ہوگا, جیسے چاہو گے ویسے ہوتا جائے گا, جیسے چاہو گے ویسے ہوتا جائے گا. جہاں تم چاہو گے رشتہ ہو وہیں رشتہ ہوگا, جیسا کاروبار چاہو گے ویسا کاروبار ہوگا. جتنا رزق مانگو گے اتنا رزق دوں گا, پھر عزت اتنی دوں گا کہ تو خیال بھی نہیں کر سکتا. لیکن اگر تو بغاوت بھی آ گیا تو یہ سب کچھ ہوتے ہوئے, اسباب کے ہوتے ہوئے, عزت کے ہوتے ہوئے, طاقت کے ہوتے ہوئے, جوانی کے ہوتے ہوئے, کاروبار کے ہوتے ہوئے میں تجھے ذلیل کر کے دکھاؤں گا, میں تجھے ذلیل کر کے دکھاؤں گا. تو اللہ والو آج تمام اسباب کے ہوتے ہوئے بھی ہم ذلیل ہو رہے ہیں. کیوں؟ ہم نے اللہ کے فیصلوں کو نہیں مانا, اللہ کے فیصلوں کو نہیں مانا. تو اس لیے آج جو بے دین طبقہ ہے وہ بھی پریشان ہے, جو دیندار طبقہ ہے جس کو مذہبی طبقہ آپ کہتے ہیں وہ بھی پریشان ہے. بے دین طبقہ کہاں بھاگ رہا ہے؟ چچا کے پاس, تایا کے پاس, دوستوں کے پاس, رشتہ داروں کے پاس, منصب والوں کے پاس, اقتدار والوں کے پاس, وہاں سے میری مدد ہو جائے, وہاں سے میری مدد ہو جائے. اور جو دیندار طبقہ ہے وہ کہاں ہے؟ خانقاہوں میں, وظیفوں کے پیچھے, عاملوں کے پیچھے, تعویذوں کے پیچھے. کبھی تعویذ لٹکا رہا ہے, کبھی دبا رہا ہے, کبھی جلا رہا ہے, کبھی پلا رہا ہے. اللہ فیصلے تبدیل کر دے. اللہ کہتا ہے نہیں, فیصلے تبدیل نہیں, تو اپنے آپ کو تبدیل کر لے, تو اپنے آپ کو تبدیل کر. اور ہم کدھر لگے ہوئے ہیں؟ اللہ فیصلے تبدیل کر لے. بھئی اللہ کیوں فیصلے تبدیل کر لے؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں پھر بات ختم ہو جائے گی. 3-4 سال پہلے ملتان کا ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے, اس کے مالک میرے پاس آئے تو دوپہر کا وقت تھا. ان دنوں میں لائٹ جاتی تھی بار بار, گھنٹے بعد, کافی لوڈ شیڈنگ ہوتی, گرمیوں کے دن تھے. تو ان کے ساتھ کوئی مہمان جو ہے وہ آئے ہوئے تھے. وہ اپنے ساتھ جو مہمان لے کر آئے تو جب وہ میرے کلینک میں داخل ہوئے, یعنی مجھے چیک کرانے کے لیے, تو میرے کلینک کا جو دروازہ ہے وہ ہے شیشے کا. تو جو باہر سے اندر آ رہا ہوتا ہے وہ مجھے نیچے سے نظر آ رہا ہوتا ہے, درمیان میں تو وہ لگا ہوا ہے اسٹیکر, تو نیچے سے نظر آ رہا, اوپر سے تھوڑا سا نظر آتا ہے 6 فٹ کا جس کا زیادہ ہو. تو میں نے دیکھا کہ ایک ننگا آدمی کھڑا ہے, یعنی وہ جو نیچے 3 فٹ ہے وہاں سے مجھے نظر آیا کہ ٹانگیں ننگی ہیں, یہ کون ہے؟ تو میں فوراً اپنی سیٹ سے نہ کھڑا ہو گیا کہ یہ ننگا کون ہے. اتنی دیر میں انہوں نے دروازہ جو کھولا تو وہ اندر. اب وہ ہاسپٹل کے جو مالک کے ساتھ وہ ہیں, اور ساتھ ایک نوجوان ہے, اس نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے اور نکر پہنی ہوئی ہے. ایک ہوتا ہے شارٹ ہوتا ہے جو یہاں تک ہوتا ہے, جس کو بربودا آپ کہتے ہیں, وہ نہیں, نکر پہنی ہوئی یہاں تک. میں نے وہیں سے اشارہ کیا, میں کہ وہیں رکو ہے. اب وہ ظاہر بات ہے, میں نے کیا کہا ہے کہ ملتان کا ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے, اس کے مالک ہیں, ایک اپنے کو جاگیردار ہیں, وہ ذمہ دار بھی ہیں, ہاسپٹل بھی ہے, شہر میں کاروبار بھی ہے. ایک یہ تکبر کہ ہم پتہ نہیں کیا بلا چیز ہیں. ایک جس کو ساتھ لے کر آئے تھے وہ باہر سے آیا ہوا تھا, کسی یورپ کسی ملک میں رہتا تھا, وہاں سے آیا ہوا تھا. ان دونوں کو کس بات کا تکبر ہے کہ ہم بڑے امیر کبیر ہیں. اب ان کو ٹھوکر کہاں سے لگی کہ ہم اپنے گھر میں یہ چونچلے, یہ خرمستیاں نہیں کر رہے, ہم کہیں اور آئے ہوئے ہیں. تو یہاں مرضی کس کی چلے گی؟ جو یہاں کا مالک ہے. یہ خرمستیاں تیرے ہسپتال میں نہیں ہو رہی, تو کسی اور ہاسپٹل میں آیا ہوا, کسی اور ہسپتال میں آیا ہوا. تو میں نے وہیں سے اشارہ کیا, وہیں پہ روکو. تو اتنی دیر تک وہ تھوڑا سا دروازہ کھول کے اندر آ گئے. تو پھر میں نے انگلش کے اندر ان کو ڈانٹا, میں نے کہا تمہیں تمیز نہیں ہے؟ جب تمہیں میں نے روکا ہے کہ وہیں رک جاؤ, کیوں اندر آئے ہو؟ تو ان کا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو گیا. تو پھر میں نے ان کو انگریزی کے اندر یہی کہا کہ نکلتے ہو یہاں سے, نکل دو یہاں سے. تمہیں یہ تمیز نہیں ہے کہ باہر ویٹنگ روم کے اندر خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, یہ لباس پہن کے آنے والے, یہ تمیز سیکھی ہے؟
تیری مائیں بہنیں بیٹھی ہوں، میں یہ نکر پہن کے ان کے سامنے بیٹھوں، تجھے کیسا لگے گا؟ ویٹنگ روم میں عورتیں بھی بیٹھی ہوتی ہیں، بچیاں بیٹھی ہوتی ہیں، بچے بیٹھے ہوتے ہیں، مریض بیٹھے ہوتے ہیں، تجھے شرم نہیں آئی؟ پھر میں نے اپنے سٹاف کو بھی جو ڈانٹا کہ اس کو بیٹھنے کیوں دیا تھا۔ خیر انہوں نے میری بات کا بعد میں بڑا برا منایا، وہ جی دیکھیں آپ نے ہماری بےزتی کر دی، ہمارا یہ ہو گیا۔ میں نے کہا بےزتی تو آپ نے میری کر دی کہ آپ کو جرت کیسی ہوئی کہ میرے اسپتال میں یہ لباس پہن کے آ رہے گی؟ جرت کیسی ہوئی ہے؟ آپ کو عقل ہوش نہیں تھی کہ ہم وہاں جا رہے ہیں؟ وہ کوئی سمندر کا کنارہ نہیں ہے، وہ ہسپتال ہے، وہاں عوام بیٹھی ہوئی ہے، بچیاں بیٹھی ہیں، عورتیں بیٹھی ہیں، آمنے سامنے بیٹھے ہیں، ہم کہاں کیسے لگیں گے؟ تو مجھے تو غصہ اپنی انتظامیہ بھی اپنے سٹاف پہ ہے کہ جو ہی تم داخل ہوئے تمہیں کان سے پکڑ کے نکالا کیوں نہیں ہے؟ نہیں جی، ہر جگہ کا کلچر ہوتا ہے، آپ کو یہ ذاتیات پہ نہیں آنا چاہیے۔ آپ مریض کرتے، میں نے کہا جی یہ مریض، یہ بغیرتی والا رزق جو ہے یہ شافی نہیں کمانا چاہتا۔ رازق کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ نے تجھے بھیجا ہے، میں نے تو نہیں بلایا۔ تکلیف تجھے کس نے دی ہے؟ تیرے دل میں کس نے ڈالا ہے کہ تیرے لیے شفا وہاں ہے؟ اللہ نے۔ تو اللہ اگر تجھے بھیج سکتا ہے تو تیری جگہ کسی اور کو نہیں بھیج سکتا۔ تو اس لیے ہم رب سے غیرت والا رزق مانگتے ہیں، حلال اور طیب رزق مانگتے ہیں، ایسا بے غیرتی والا اور حرام والا رزق نہیں مانگتے کہ میں تیرے سے متاثر ہوں کہ تو ذمہ دار ہے، جگیردار ہے اور اسپتال کا مالک ہے۔ بھائی ہر بندہ چاہے 5 مرلے میں بھی رہ رہا ہے، وہ اپنے گھر میں جگیردار ہے، 3 مرلے میں بھی رہ رہا ہے، کرائے کے مقام میں بھی رہ رہا ہے، اس کے گھر میں غیرت ہے، اس کی عزت ہے، وہ اس کی جگیر ہے، وہ اس کا وہ مالک ہے۔ تو اللہ والو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ 5 مرلے کے اندر، 10 مرلے کے اندر کسی دوسرے کو گھسنے نہیں دیتے۔ کمزور ہو کے وہ احکم الحاکمین ہو کے ہم کمزوروں کو گھسنے دے گا؟ اپنی من مانی کرنے دے گا؟ تو اللہ اگر تو آپ کو یہ نقطہ سمجھ آ گیا ہے تو ابھی اور بیٹھے یہ ارادہ کر لو، نیت کر لو کہ یا اللہ آج کے بعد جو زندگی ہے وہ تیری رضا والی گزاروں گا، جیسے تو چاہے گا ویسے میں زندگی گزاروں گا، میں ہر تیرے حکم کو دیکھوں گا اور تیرے حکم کے مطابق تیرے محبوب کا طریقہ دیکھوں گا کہ چلنا کیسے ہے، یعنی میں تیرے احکامات کو اور تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں کو دیکھ کے زندگی گزاروں گا۔ اللہ بلو اگر یہ ارادہ پختہ یہاں سے لے کے جاتے ہو، انشاءاللہ العزیز میری دعا ہے اور اللہ کی رحمت سے امید ہے اب خانقاہ سے باہر قدم نہیں رکھو گے، اللہ تمہاری بگڑی کو بنا دے گا۔ اور اگر اپنی ضد پہ اڑے رہتے ہو، اٹکے ہوئے ہو کہ نہیں جی میں داڑھی صاف کرتا ہوں تو کی ہو جاتا ہے، میں سود کھاتا ہوں تو جی کیا ہو جاتا ہے، میں نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہو جاتا ہے، سنو داڑھی صاف کرنے سے کیا ہو جاتا ہے، داڑھی صاف کرنے سے کیا ہو جاتا ہے۔ آپ میں سے بچوں والا کون کون ہے؟ تقریباً زیادہ بچوں والے بیٹھے ہوئے، بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی صبح گھر سے نکلے روٹی کمانے کے لیے، رزق کمانے کے لیے، دفتر جائیں، دکان پہ جائیں، آپ کا دل دکھا کے جائیں، کیا ان کی پوری پڑ جائے گی؟ آپ بولتے کیوں نہیں ہے؟ پوری پڑے گی؟ آپ نے یہ کیوں کہہ دیا نہیں پڑے گی؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس کی؟ کس بنیاد پہ آپ نے کہا کہ ان کی پوری نہیں پڑے گی؟ کہ آپ کا مشاہدہ ہے، آپ کا تجربہ ہے، آپ نے بار بار دیکھا ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے وہ ناکام ہوتا ہے، اسی بنیاد پہ آپ نے کہا ہے، اسی بنیاد پہ کہا نا کہ آپ نے دیکھا، اپنے بڑوں کو دیکھا، ہمسایوں میں دیکھا، معاشرے میں دیکھا، جو ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، ماں باپ کو پریشان کرتا ہے، وہ خود کبھی خوش نہیں ہوتا، وہ برباد ہوتا ہے۔ یہ کس نے فتویٰ دیا ہے؟ آپ نے۔ میں نے تو تائید کی ہے نا، میں نے سوال تو آپ سے کیا، مفتی تو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے سوال یہ کیا تھا کہ کون کون صاحب اولاد، آپ سب نے ہاتھ کھڑے کیے۔ پھر میں نے یہ کہا کہ اگر صبح بچے آپ کے، بیٹی ہے یا بیٹا ہے، وہ کاروبار پہ جاتے ہیں، دفتر پہ جاتے ہیں اور آپ کا دل دکھا کے جاتے ہیں، دعائیں لینے کی بجائے بد دعائیں لے کے جاتے ہیں، دل کو جلا کے جاتے ہیں، ماں یا باپ کو رلا کے جاتے ہیں، تو کیا ان کی پوری پڑ جائے گی؟ آپ سب نے یا زبان ہو کے کہا ہے کہ ان کی پوری نہیں پڑے گی۔ اب آپ نے قائم رہنا ہے اپنی بات کے اوپر۔ وہ مرد حضرات، وہ عورتیں، جو عورتیں بے پردہ ہو کے بازاروں میں نکلیں صبح، اور مرد ہے اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی شریعت کو مٹانے کے لیے شیو کر کے اللہ کے نبی کی سنت کو اتار کے گٹر میں ڈالے
اور اپنے نبی کو رلا کے جائے، اپنے نبی کو دکھ دے کے پھر کمانے کے لیے جائے، اس کی پوری پڑ جائے گی؟ یہ تویز ہوئے ہیں تمہارے اوپر، اور کہتے کیا ہو جی جادو ہو گیا حضرت صاحب، کہتے کیا ہو حضرت صاحب جادو ہو گیا ہے۔ جادو نہیں ہو گیا، تو رب کی پکڑ میں آ گیا، رب کی پھٹکار تیرے اوپر آ گئی ہے، رب کا غضب تیرے اوپر اتر گیا ہے۔ اللہ بولو یہ شیب ہے، اس کی داڑھی کے اوسطاً 10,000 بال کم از کم ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کی داڑھی زیادہ ہوتی ہے، گھنی ہوتی ہے، 10,000 سے بھی اوپر ہوتے ہیں، اور بعض لوگ ہوتے ہیں جس طرح یہ ساتھی بیٹھے ہوئے ان کی داڑھی کام ہے، یا بچے ہوتے ہیں ان کی، یہ سب نوجوان بیٹھے ہیں ان کی داڑھی کیا ہے، انہوں نے بلیڈ نہیں لگایا ہوا، بعض لوگ بلیڈ بھی نہیں لگاتے، ان کی داڑھی اس طرح میری طرح گھنی ہوتی ہے۔ تو گھنی داڑھی ہو تو بال اس سے بھی زیادہ ہے، اس لیے ایوریج اوس بال داڑھی کے کتنے ہوتے ہیں؟ 10,000۔ ایک ایک بال کے اوپر گناہ کبیرہ ہے، ایک ایک بال کے اوپر گناہ کبیرہ ہے۔ اپنی داڑھی کا بال جان بوجھ کے ایسے کر کے توڑ دیا، اس کے اوپر بھی گناہ کبیرہ ہے، اور تو ایسے کر کے صاف کر رہا ہے، رکھنے کی نیت نہیں ہے۔ جس طرح میرے جیسے بندے نے داڑھی رکھی ہو، وہ ایسے کھیلتا ہوا بار بار یوں یوں کرے تو اس بال کو غیر ضروری طور پہ توڑ دے، وہ گناہ کا مرتکب ہو گیا۔ ایک وہ بال جس کو دیکھ کے اللہ راضی ہو رہا ہے، اللہ کا رسول راضی ہو رہا ہے، فرشتے اس داڑھی کے بال کو چومتے ہیں، ان داڑھی کے بالوں سے کھیلتے ہیں۔ جب یہ داڑھی کا بال یوں یوں کر کے اس کو توڑا جاتا ہے، اللہ والو اس کے اوپر قہر اترتا ہے، وہ بال کرلاتا ہے، وہ بال روتا ہے کہ تو نے مجھے سنت رسول سے دور کر دیا ہے، مجھے جدا کر دیا ہے۔ تو جس نے داڑھی رکھی ہے اس کا بال غلطی سے ٹوٹتا ہے، اس کے لیے یہ ہے۔ تو جو صبح سارا کچھ صاف کر کے گٹر میں پھینکے گا اللہ کے دیے ہوئے پیسے سے، اللہ کے دیے ہوئے مال سے، اور پھر جا کے کہے گا حضرت صاحب جادو ہو گیا، کاروبار بند گیا ہے، کاروبار بند گیا ہے، میں جس کام کو ہاتھ ڈالتا ہوں میرا کام نہیں ہوتا۔ بیٹی ہے وہ گھر آ کے بیٹھی ہے، دوسری کا رشتہ نہیں ہوتا، لڑکا ہے پڑھ گیا ہے، ڈگری ہے، نوکری نہیں ملتی، میں نے میرے گھر پہ قبضہ ہو گیا، میرے گھر پہ گھر کا کرایہ نہیں میرے سے دیا جاتا، میں خود بیمار ہوں، مائن کی بیمار ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ بولو پھر یہ ترانا یہ رونا تو ہوگا، کیوں؟ اللہ ناراض ہو گیا ہے، اللہ کا رسول ناراض ہو گیا ہے۔ بے نہیں وہ ہماری خواتین جو نیم برنا ہو کے سر ننگا کر کے بازاروں میں گھومے گی، اللہ بولو ان پہ رب کی رحمت اترے گی؟ نہ محرم مردوں کے ساتھ میل ملاپ ہوگا، ان پہ رحمت اترے گی؟ جب ان کے اوپر رحمت نہیں اترے گی، اللہ کا غضب اترے گا، پھر کیا ہوگا؟ ان کے کندھے پکڑے جائیں گے، ان کی کمر پکڑی جائے گی، وہ 101 بیماریوں کا شکار ہوں گی۔ جب وہ بیمار ہوگی وہ گھر والے کو بھی بیمار کر دے گی، جب وہ بیمار ہوگی سارے گھر کے نظام کو بھی تباہ کر دے گی، اور ہوکا کیا لگے گا؟ جادو تھی گیا ہے، جادو ہو گیا ہے، حضرت صاحب جادو ہو گیا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہاں جادو تمہارے اوپر ہو گیا ہے؟ میں نے آج سے 1.5 مہینہ پہلے تفصیل کے ساتھ 1.5 گھنٹے کا بیان کیا کہ مسلمان پہ جادو ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر مسلمان پہ جادو ہوتا ہے تو جادو چلتا نہیں ہے، جادو چلتا نہیں ہے۔ اللہ بولو تم کیا سمجھتے ہو کہ تم لوارث ہو؟ تم لوارث ہو، تمہارا مالک ہے اللہ، اور اس کا دشمن تمہیں نقصان پہنچا دے، اللہ حفاظت نہ کرے۔ مسلمان پہ جادو کا وار ہو تو مسلمان کو ایک لفظ بھی پڑھائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ باعمل مسلمان ہے۔ اللہ والے مسلمان پہ جادو ہو تو مسلمان وضو کرتا ہے تو جادو ٹوٹ جاتا ہے، مسلمان وضو کرتا ہے تو جادو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کر کے مسجد کی طرف ایک ایک قدم اٹھاتا ہے، ایک ایک قدم کے اوپر جادو ٹوٹتا ہے، مسجد میں داخل ہوتا ہے تو جادو ٹوٹتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو جادو ٹوٹتا ہے، نماز کے لیے جو اذان آئی اس اذان کی برکت سے بھی جادو ٹوٹتا ہے، پھر سلام پھیرا امام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا اس سے جادو ٹوٹتا ہے، پھر دعا کرتا ہے تو جادو ٹوٹتا ہے، مسجد سے واپس آتا ہے ایک ایک قدم اٹھانے پہ جادو ٹوٹتا ہے، گھر میں داخل ہوتا ہے اپنے بیوی بچوں کو سلام کرتا ہے تو جادو ٹوٹتا ہے، اپنی بیوی بچوں کے لیے رزق حلال کما کے لے کر آتا ہے، سارا دن تھک ہار کے جب گھر آتا ہے تو جادو ٹوٹتا ہے، گھر میں بیوی کو خوشی سے ملتا ہے، بیوی اپنے میاں کو خوشی سے استقبال کرتی ہے تو جادو ٹوٹتا ہے، اس طرح باپ ہے اپنے بچوں سے پیار کر رہا ہے، ان کو چوم رہا ہے، گلے لگا رہا ہے تو جادو ٹوٹتا ہے، میاں بیوی ہیں خلوت کر رہے ہیں تو جادو ٹوٹتا ہے، گھر والی ہے تو جھاڑو دے رہی ہے تو جادو ٹوٹتا ہے،
برتن مانج رہی ہے تو جادو ٹوٹتا ہے، کپڑے دھو رہی ہے تو جادو ٹوٹتا ہے، گھر کی صفائیاں کر رہی ہے تو جادو ٹوٹتا ہے، اپنے میاں کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہو رہی ہے، نہا دھو رہی ہے تو جادو ٹوٹتا ہے، بچوں کو پڑھا رہی ہے، ان کو نہلا رہی ہے تو جادو ٹوٹتا ہے، بچہ بیمار ہے اس کی تیمارداری کر رہی ہے تو جادو ٹوٹتا ہے۔ اللہ بولو ہر کام جو ہم دین کے لیے کر رہے ہیں، دین کے تحت کر رہے ہیں، مسلمان پہ جو ہوا جادو ہے وہ ٹوٹتا ہے۔ تیرے پہ ایک بار جادو ہوا، آج بار ہوا یا کل ہوا، دن میں 15 مرتبہ تیرے پہ جادو ہو تب بھی تیرے پہ جادو نہیں چل سکتا۔ اگر جادو چل رہا ہے، اللہ نے ادھر جادو ٹوٹنے کا نظام بنایا ہوا ہے کہ جادو خود بخود ختم ہو رہا ہے، اور تو کہاں بھاگا پھر رہا ہے کہ میرے پہ جادو چل گیا، میرے پہ جادو چل گیا۔ پھر میں نے ایک مثال دی تھی، وہ میرے ذہن میں اب دوبارہ آئی، میں دوبارہ اب دہرا دیتا ہوں۔ جادو ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے؟ آپ کے کاموں میں رکاوٹ آتی ہے تو کیوں آتی ہے؟ کچی جگہ ہو، شوکت صاحب جاگ رہے ہیں، کچی جگہ ہو، آپ کا گھر کا صحن ہے، لان ہے، ویڑا ہے، وہ کیا ہے؟ کچا ہے، اس کے اوپر تیل گر جائے تو کیا ہوگا؟ وہ سارے کا سارا اس کے اندر جذب ہو جائے گا۔ اس طرح آپ کے گھر میں اینٹوں کا فرش لگا ہوا ہے، پکی اینٹیں کا فرش لگا ہوا ہے، لیکن ہے تو وہ کچے کے لگائے گا، اس کے اوپر تیل گر جائے تو کیا ہوگا؟ سارے کا سارا جذب ہو جائے گا۔ اگر آپ کے گھر میں جو فرش لگا ہوا ہے صحن میں یا کمروں کے اندر، وہ ٹائلیں لگی ہوں، ماربل لگا ہو، چپس پڑی ہو، اس کے اوپر تیل گر جائے تو اندر جائے گا؟ پانی گر جائے اندر جائے گا؟ روح افزا گر جائے اندر جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ پکے فرش کے اندر پانی نہیں جاتا۔ اے مسلمان تو ایمان پکا کر لے، تیرے پہ جادو نہیں چل سکتا، تیرے اندر شر نہیں چل سکتا، تیرا ایمان کچا ہے اس لیے جادو اندر چلتا ہے۔ تیرا ایمان کچا ہے، تیرا ایمان کچے فرش کی طرح ہے، مٹی کی طرح ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، جب تو باعمل مسلمان بن جائے گا تیرے پہ جادو چل ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں ایک بار آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، کتنی بار؟ ایک بار، 40 دن اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ 40 دن اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ ایک بار گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے، 3 دن تک جادو کا وار معلق رہے گا، تیرے پہ چلے گا نہیں۔ اگر تو روزانہ صرف ایک بار آیت الکرسی پڑھ لے، تیرے پہ کون سا جادو چل جائے گا؟ اور اگر نماز پڑھنے والا ہوگا تو انشاءاللہ پھر آیت الکرسی پڑھنے والا بھی ہوگا۔ جب تو نماز پڑھنے والا ہی نہیں ہے تو آیت الکرسی کہاں سے پڑھ لے گا؟ اور اگر آیت الکرسی پڑھ بھی لے گا پھر وہ مؤثر نہیں ہوگی۔ کیوں؟ تیرا ایمان کچا ہے، تیرا ایمان کچا ہے۔ تو نے گھر کے در و دیوار تو پکے بنا لی لیکن فرش کیا رکھا؟ کچا۔ یہ اللہ نے جثہ تو دے دیا، جسم تو دے دیا، ایمان تو دے دیا اندر، لیکن ایمان کیا ہے؟ کچا۔ تو ایمان کو پکا کر لے۔ تو نے اپنے بدن کو خوبصورت تو بنا لیا، مضبوط بنا لیا، لیکن ایمان کو کیا رکھا؟ کچا۔ یاری کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ ایمان کس پہ لے گئے؟ اللہ اس کے رسول کے اوپر۔ اور ڈر کس سے رہے ہیں؟ حضرت صاحب جادو ہو گیا ہے۔ ڈر کس سے رہے؟ شیطان سے۔ بلکہ ہمارے ایک ساتھی ہیں بلال صاحب، یہ جو ساؤنڈ لگاتے ہیں، مجھے تھوڑے دن پہلے انہوں نے ایک وہ فکرہ جو ہے وہ سینڈ کیا، مجھے بڑا اس سے لطف آیا، میں نے بڑی لذت لی اس سے۔ انہوں نے مجھے فکرہ ایک سینڈ کیا، واٹس ایپ کیا کہ اتنی محنت کرو، کیا کرو؟ اتنی محنت کرو، یعنی تم اتنا دنیا میں کامیاب ہو، اتنے نمایاں ہو، جو اتنی محنت کرو کہ تمہارے رشتہ دار جادو کروانے پہ مجبور ہو جائے۔ شوکت صاحب کیسا فکر ہے؟ مزہ آیا، میں نے بڑی لذت لی۔ میں نے کہا کہ اتنی محنت کرو، ایسا مقام پاؤ کہ رشتہ دار سڑ سڑ کے مر جائیں، یعنی جادو کروانے پہ مجبور ہو جائیں۔ تو اللہ والو اس فکرے کو میں تھوڑا سا بدل دیتا ہوں اپنے موضوع کے حوالے سے۔ اپنا ایمان اتنا مضبوط بناؤ کہ تیرے رشتہ دار، تیرے دشمن، تیرے شریک جنات ہیں یا شیاطین ہیں، مسلمان ہیں یا تیرے کوئی اور شریکے کے لوگ ہیں، جو بھی ہیں، وہ تیرے پہ جادو کرواتے رہیں، وہ کروا کے تھک جائے، تیرے پہ جادو نہ چلے، تو اپنے آپ کو ایسا محنت کر کے بنا دے، ایسا محنت کر کے بنا دے۔ تو اللہ والو جب تیرے میرے پہ جادو نہیں چلے گا تو کیا ہوگا؟ جو جادو کرنے والا ہے وہ بھی تھک ہار کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا، یا توبہ کر کے جو ہے وہ مسلمان ہو جائے گا۔ کہ جس پہ جادو نہیں چل رہا، اس کی طاقت اتنی ہے تو اس کو بنانے والے کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟
وہ بھی ڈر جائے گا، وہ بھی رائے راست پہ آ جائے گا۔ تو جب ہم ڈر رہے ہوں گے حضرت صاحب جادو چل گیا، جادو چل گیا، جادو چل گیا، سر پہ سوار کیا ہوا جو عورت آتی ہے حضرت صاحب میرے کندھے رہ گئے ہیں، تو میں نے کہا جب سڑکوں پہ پھرو گی تو کندھے ہی رہنے ہیں۔ جب 500 بندے کی چیرتی ہوئی نظریں، وہ انرجی نیگیٹو تیرے اندر جائے گی تو تیرے کندھے ہی پکڑے جائیں گے، تیرا سر پکڑا جائے گا۔ تو گھر آئے گی تو کسی کی گردن پکڑ لے گی، کسی کا سر پکڑ لے گی، سارا گھر تباہ ہو جائے گا، سارا گھر تباہ ہو جائے گا۔ اب اللہ بولو تباہی ہمارے گھروں میں کیوں آ رہی ہے؟ من چاہی زندگی کی وجہ سے۔ حضرت شیخ ابو علی قلندر رحمت اللہ علیہ اور امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر رازی کے اندر لکھتے ہیں کہ جب مرد گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ کتنے شیطان ہوتے ہیں؟ ایک، جو ہمارے ساتھ ہمزاد لگا ہوا، جو اللہ نے نظام آزمائش کا لگایا ہوا۔ جب عورت گھر میں ہوتی ہے اس کے ساتھ کتنے شیطان ہوتے ہیں؟ ایک، یعنی جب مرد یا عورت جو بھی بچہ یا بچی پیدا ہوتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کے ساتھ ایک شیطان پیدا کرتا ہے اور ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ اس کو اچھے کاموں کی تلقین کرتا ہے، اور شیطان کیا کرتا ہے؟ برے کاموں کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب مرد گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، جب عورت گھر میں ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ایک ہی شیطان ہوتا ہے، لیکن جب وہی عورت بے پردہ ہو کے گھر سے نکلتی ہے تو اس کے ساتھ 18 شیاطین مزید ساتھ چمٹتے ہیں۔ اور وہ 18 شیاطین کیا کرتے ہیں؟ جب سوال ہوا کہ وہ کیا کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ وہ 18 شیاطین عورت کو خوبصورت بنا کے نامحرم مردوں کی نگاہوں کو متوجہ کرتے ہیں کہ دیکھ کتنی خوبصورت ہے، دیکھ اس کی چال کیسی ہے، دیکھ اس کا لباس کیسا ہے، دیکھ اس کا رنگ کیسا ہے، دیکھ اس کی آنکھیں کیسی ہیں۔ اس وقت اتنا انسان جو ہے مرد یعنی بے وقوف ہو جاتا ہے، اسے یہی معلوم نہیں ہوتا یہ کسی کی ماں جا رہی ہے، کسی کی بیٹی جا رہی ہے، کسی کی بہن جا رہی ہے، کسی کی عزت ہے۔ ہو سکتا ہے میں جس کو دیکھ رہا ہوں میری اپنے ہی گھر والی ہو۔ تو شیطان کیا ہوتا ہے؟ وہ اتنی توجہ ڈالتا ہے نامحرم مرد کے اوپر، اس کی عقل کو مار دیتا ہے۔ آج بڑے بڑے بابے بازاروں کے اندر، سٹاپوں کے اوپر، سڑک کے اندر عورت جا رہی ہے، دیکھے جا رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں۔ نہ دیکھنے والے کو شرم ہے اور نہ جانے والی کو شرم آ رہی ہے۔ کوئی دونوں میں دونوں ہی بے شرم ہو گئے ہیں، کوئی ایک ہی شرم کر لے۔ اگر معاشرے میں مرد بے شرم ہو گیا ہے تو عورت کو ہی حیا آ جائے کہ میں اپنے آپ کو ڈھانپ کر نکلوں، اور اگر عورت بے شرم ہو گئی ہے کہ میں نے پردہ نہیں کرنا، میرا جسم میری مرضی، تو مرد ہی حیا کر لے۔ تو دونوں اللہ والو جب ایسے ہوں گے، عورت بھی باہر سے اللہ کا غضب لے کے گھر میں داخل ہوگی، اور مرد جو ہے اس طرح بے حیائی کر کے بد نظری کر کے گھر آئے گا، اللہ والو مجھے بتاؤ اس گھر میں سکون ہوگا؟ تو نعرہ کیا لگے گا؟ حضرت صاحب جادو جادو ٹھیک ہے، حضرت صاحب جادو ہو گیا ہے، ہم نے کوئی پیر فقیر نہیں چھوڑا، کوئی عامل نہیں چھوڑا، ہم وہاں سے آئے ہیں، ہم وہاں سے آئے ہیں، اتنا کرایہ بھر کر آئے ہیں، حضرت صاحب ہم نے آپ کے بیانات سنے ہیں، ہم بڑی امید سے آئے ہیں۔ بھائی میں نے تیری ساری امیدوں پہ پانی پھیر دیا ہے، تیری ساری امیدیں تہس نہس کر دی ہیں۔ کیوں؟ میں تجھے آئینہ دکھانا چاہتا ہوں کہ تیرے پہ جادو نہیں ہے، تو مریض نہیں، تو اللہ کا نافرمان ہو گیا ہے۔ ابھی بیٹھے تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، اللہ تجھے تیرے حالات بدل دے گا، ان حالات سے اللہ نکال دے گا، ان حالات سے اللہ نکال دے گا۔ تو اللہ بولو ان حالات سے نکلنے کے لیے جو سب سے مجرب عمل ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ جو ذکر ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، جتنا لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو گے اس کا نفع کیا ہوگا؟ سب سے پہلا نفع، جن پریشانیوں میں آپ حضرات یہاں تشریف لے کر آئے ہیں، حضرت صاحب ہمارے پہ جادو ہو گیا ہے، لا علاج بیماریاں ہیں، گھر میں لڑائیاں ہیں، کاروبار کی تنگی ہے، بندش ہے، جب یہ دو دھاری تلوار چلاؤ گے باہر کے حالات بھی بدلتے جائیں گے، اندر کے حالات بھی بدلتے جائیں گے۔ اس سے جادو ٹوٹے گا، لا علاج بیماریاں جو وہ ختم ہوں گی، جو تیرے دشمن ہے، تیرا شرکا جنہوں نے تیری زندگی کو اجیرن کیا ہوا ہے، اللہ انہیں بھی نفس ڈال دے گا اور تیرے اندر کو بھی پاک کر دے گا۔ جتنا تو کثرت کے ساتھ ذکر کرے گا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جادو کے جو باہر اثرات ہیں وہ بھی ختم ہوں گے، اور اندر جو تیرے حب مال ہے، حب جاہ ہے، بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، نفرت ہے، یہ تمام جو امراض رذیلہ اندر ہیں، لا الہ الا اللہ کی برکت سے سب کچھ
پاک ہو جائے گا، اللہ تیرے ظاہر کو بھی پاک کر دے گا، اللہ تیرے باطن کو بھی پاک کر دے گا۔ بس ایک حدیث پاک کہوں گا کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بار کہا لا الہ الا اللہ، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جس نے 2 بار کہا لا الہ الا اللہ، اللہ جہنم کے 7 دروازے اس پہ بند کر دے گا۔ اور جس نے 3 بار کہا لا الہ الا اللہ، اللہ جنت کے 8 دروازے اس کے اوپر کھول دے گا۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ 3 بار کہنے پہ اللہ تجھے جنت دے رہا ہے۔ اے مسلمان ذرا جاگتے رہے، اللہ 3 بار کہنے پہ کیا دے رہا ہے؟ جنت۔ 2 بار کہنے پہ کیا کر رہا ہے؟ جہنم سے خلاصی۔ اور 1 بار لا الہ الا اللہ کہنے پہ کیا انعام دے رہا ہے کہ تیرے سارے گناہ معاف، اور اگر کافر ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مسلمان ہو جائے گا، صاحب ایمان ہو جائے گا۔ اللہ بولے اگر تو 3 بار کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ تجھے جنت کا وارث بنا رہا ہے۔ وہ جنت کا وارث بنانے پہ قادر ہے، کیا وہ تیرا جادو توڑنے پہ قادر نہیں ہے؟ وہ تیرا کاروبار کھولنے پہ قادر نہیں ہے؟ وہ تیری بچیوں کے رشتے کروانے پہ قادر نہیں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بھئی تو نے اللہ کو اللہ سمجھ کے پکارا ہی نہیں ہے۔ تیرا یقین کس پہ بنا ہوا ہے؟ کڑی کے اوپر، وہ مور کے پر کے اوپر، وہ جو سے ہے اس کے کنڈے کے اوپر، اور کھری کے اوپر، کالے کپڑے کے اوپر، تویز کے اوپر، یہ کڑی ہے اس کے اوپر، یہ انگوٹھی، یہ پتھر ہے، اس کے اوپر تیرا یقین بنا ہوا ہے۔ میں فلاں عامل کے پاس جاؤں گا، تویز لے کے آؤں گا، انشاءاللہ حالات بدل جائیں گے، حالات بدل جائیں گے۔ میں تجھے کہہ رہا ہوں تو گھر بیٹھے 3 بار کہہ لا الہ الا اللہ، اللہ تجھے جنت کا وارث بنا دے گا۔ اللہ تجھے جنت دے رہا ہے، یہ تھوڑی سی روٹی تجھے نہیں دے سکتا؟ تجھے روٹی نہیں دے سکتا؟ جنت کون سی دے رہا ہے؟ آخری بندہ، آخری بندہ جو جنت میں جائے گا، ذرا توجہ رکھیے گا، کون سا بندہ شوکت صاحب؟ آخری، جو جہنم سے نکالا جائے گا۔ پہلے وہ کہاں جائے گا؟ اپنے اعمال کی وجہ سے، اللہ کے فیصلے کی وجہ سے جہنم میں، جہنم میں سزا بھگتے گا جتنی بھی اللہ چاہے گا، پھر جہنم سے اللہ نکال کے جنت میں ڈالے گا، ڈالتا جائے گا، ڈالتا جائے گا، ڈالتا جائے گا۔ جو آخری بندہ جہنم سے جنت میں جائے گا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رب اس کو جو جنت دے گا وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ اللہ والو آپ کہاں کھو گئے ہو؟ کہاں کھو گئے ہو؟ جو جہنم میں عذاب جھیلنے کے بعد آخری بندہ جنت میں جائے گا، اس کی جنت اتنی بڑی ہے، اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ تو نے تو ملتان پورا نہیں دیکھا ہوا، پاکستان تو بڑی دور کی بات ہے، تم نے ملتان پورا نہیں دیکھا، یا جس شہر سے بھی آپ آئے ہو آپ نے تو اپنا شہر پورا نہیں دیکھا، آپ تو ایک ایک مرلے کے پیچھے مر رہے ہو۔ تو رب کیا کہتا ہے کہ جس کو جہنم سے نکالوں گا عذاب دینے کے بعد بھی، جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان، رتی برابر بھی ایمان ہوگا، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دوں گا۔ تو ذرا سوچو سیدنا ابو بکر کی جنت کا عالم کیا ہوگا، مولا علی کی جنت کا عالم کیا ہوگا، عمر بن خطاب کی جنت کیسی ہوگی، مولا عثمان کی جنت کیسی ہوگی، جن کی برکت سے انشاءاللہ ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ تو جو صالحین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کی جنت کی کیا شان ہوگی جب مار کھا کے عذاب لے کے آخری جانے والے کی جنت اتنی بڑی ہے، تو میرے کملی والے کی جنت کتنی وسیع ہوگی، کتنی وسیع ہوگی۔ اللہ والو تھوڑا سا تصور کرو، آپ کا گھر ہے، اس کا فرنٹ ہے 200 300 400 فٹ، جو کہ نہیں ہوتا عمومی طور پہ، یہی ہوتا ہے 25 فٹ 30 فٹ 70 فٹ 50 فٹ، کنال کا بھی ہوتا ہے 54 فٹ 60 فٹ جو ہے فرنٹ ہوتا ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، اللہ نے آپ کو بڑا گھر دیا ہوا ہے اور آپ کے گھر کا جو فرنٹ ہے وہ بہت بڑا ہے، 100 200 فٹ ہے۔ ایک کونے کے اوپر ایک بندہ چھوٹی سی ریڑھی لا لیتا، ڈھابا لگا لیتا، بچوں کی روٹی کماتا ہے، تو آپ کیا کہو گے؟ دفعہ ہو جائے یہاں سے۔ آپ کو کہ یار اس کونے میں کھڑا ہے، میرے گھر کا دروازہ ادھر ہے، یہ کھڑا ہے اپنے بچوں کے لیے کما رہا ہے، چلو کماتا رہے، کوئی خیر ہے، خیر ہے۔ اللہ والو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جنت کا تصور کرو، اس کا فرنٹ کتنا ہوگا، اس کے ایک کونے میں ساری امت پڑی رہے، قیامت پہ قیامت آ جائے تو اللہ والو زندگی گزر جائے گی۔ حضور کی جنت کا یہ عالم ہوگا کہ ساری امت ایک کونے پہ پوری آ جائے گی، اللہ اپنے محبوب کو وہ جنت دے گا۔
تو اگر یہ چاہتے ہو کہ اس جنت کے ہمسائے میں 2 مرلے کا مکان ہمیں بھی مل جائے، کارنر کا پلاٹ مل جائے، تو یہیں پہ حضور کی غلامی میں آ جاؤ۔ اللہ بھی راضی، اس کا محبوب بھی راضی، تو جب اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اس کا رسول بھی راضی ہو جائے گا، اللہ بولو یہ دنیا بھی سکھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اور اس منزل کو پانے کے لیے کیا ہے کہ کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تاکہ جو دنیا کی تکلیفیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں اور میری آخرت بھی بنتی جائے۔ جو میرے اندر بے جا غصہ ہے، نفرت ہے، کینہ ہے، بغض ہے، مال کی ہوس ہے، یہ سارا کچھ کس سے نکلے گا؟ لا الہ الا اللہ۔ آخری بات، شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمت اللہ علیہ ایک ولی کامل گزرے ہیں، صاحب حال بزرگ تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ 2-4 فکریں ذرا توجہ رکھیے گا، یہ اس کے ساتھ حقائق کو سنیں گے تو انشاءاللہ موضوع مکمل ہو جائے گا، آپ کو میری بات سمجھ آ جائے گی کہ میں آپ کو کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی تو مجھے یہ احساس ہوا خواب کے اندر کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ تو میں دوڑ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں سے لپٹنے کے لیے بھاگا، یعنی دوڑا کہ مجھے زیارت نصیب ہو جائے اور حضور کے قدموں کی قدم بوسی نصیب ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ جو ہی میں قریب پہنچا تو یک لخت میرے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان بادل آگے چھا گئے۔ اب کیا ہو گیا؟ وہ حجاب بن گیا۔ اب ادھر کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رفقا کے ساتھ ہیں، ادھر میں ہوں۔ اب میں دیکھ نہیں پا رہا، میں زیارت نہیں کر پا رہا۔ جب زیارت نہیں کر پا رہا تو پھر میں قدم بوسی جو ہے وہ کیسے کروں گا یا مصافحہ کیسے کروں گا؟ تو فرماتے کہ میں زارو قطار رونے لگا۔ جب میں رونے لگا تو ان بادلوں سے، یعنی اس طرف سے آواز آئی کہ ہم تجھے روکتے رہے کہ دنیا کو چھوڑ دے، دنیا کو چھوڑ دے، تیرے نصیب کی تجھے ملتی رہے گی، لیکن تیرے دل سے دنیا نہ نکلی۔ اگر تو نے دل سے دنیا کی محبت نکالی ہوتی، آج تیرے اور میرے درمیان میں حجاب نہ ہوتا، بلکہ تو میرا دیدار بے حجاب کرتا، میرا دیدار بے حجاب کرتا۔ اللہ والو، اگر ایسی اذیت ناک موت چاہتے ہو، ایسی اذیت ناک صورتحال کا سامنا کرنا چاہتے ہو، پھر جیسے جی رہے ہو جیتے رہو، پھر حضور کا دیدار نہ اس دنیا میں ہوگا نہ آخرت میں نصیب ہوگا۔ اگر ہوگا بھی تو حجاب کے اندر ہوگا، حجاب کے اندر اس دنیا میں بھی حجاب رہا، آخرت میں بھی حجاب رہا۔ اللہ والو، ہم نے کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ پھر اگر مر کے بھی اس نبی کا دیدار نہیں کرنا تو پھر کیا کلمہ پڑھا ہے؟ کیا کلمہ پڑھنے کا لطف رہ گیا؟ تو حضرت شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں زارو قطار روتا رہا تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اور وہ عزت و تکریم جو آپ کی رب کی بارگاہ میں ہے، وہ عزت و تکریم جو رب کی بارگاہ میں ہے آپ کی، اس کا واسطہ دیتا ہوں، میرے لیے دعائے رحمت کریں کہ اللہ میرے اور آپ کے درمیان میں جو حجاب ہے وہ ہٹا دے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائے رحمت کے لیے ہاتھ اٹھائے، وہ بادل آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے جو ہے وہ ہٹتے گئے، وہ حجابات ہٹتے گئے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سامنے مجھے نظر آئے، میں دوڑا، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں سے لپٹ گیا، میں نے قدم بوسی کی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ وہی بات مجھے ارشاد فرمائی کہ شیخ احمد، اگر اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال کے میری محبت کو ڈال لیتا تو آج تجھے یہ اذیت نہ ہوتی، یہ حجاب نہ ہوتا، تو میرا دیدار بے حجاب کرتا، تو میرا دیدار بے حجاب کرتا۔ تو اللہ والو، اگر بے حجاب دیدار چاہتے ہو، اس دنیا میں بھی حضور کی حضوری چاہتے ہو اور قبر میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان چاہتے ہو اور جنت میں حضور کا بے حجاب دیدار چاہتے ہو، تو پھر کثرت کے ساتھ پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی یہ درود اہل بیت ہے، اس کو پڑھو۔ اب اس کو جوڑ کے آپ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ جب پڑھو گے اس کو، ہم یہ دوہرا ذکر ہے، ایک طرف کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ،
تیرا سارا جادو ٹوٹے گا، بیماریاں گھر سے، نحوستیں، بندش، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، رزق کی تنگیاں ہیں، یہ سارا گند باہر کا بھی صاف ہوگا، اندر کا بھی نکلے گا۔ اور جب تو کہے گا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد، اللہ عافیت کے، اللہ سلامتی کے، اللہ برکت کے راستوں کو کھولتا جائے گا۔ اس دنیا میں بھی تیرے نبی کی تیرے پہ نگاہ ہوگی، اور قبر میں اللہ پہچان عطا فرمائے گا، اور جنت میں بے حجاب دیدار عطا فرمائے گا۔ کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، کسی کڑے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کھری کی ضرورت نہیں ہے، کسی کھمبے کی، کسی پر کی ضرورت نہیں ہے، کسی کالے کپڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہے تو اے اللہ میری توبہ، اے اللہ آج سے پہلے معلوم نہیں تھا، جو گناہ کیے ہیں اللہ میں اس پہ توبہ کرتا ہوں۔ تو کون کون آج توبہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ سب کی ہماری توبہ کو قبول و منظور فرمائے، اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس لیے وہ تمام حضرات جو تکلیف میں آئے ہیں، بحیثیت مریض آئے ہیں، ان کے لیے بھی یہی میری التجا ہے، گزارش ہے، اور جو پہلے خان کا معمول کے مطابق آتے ہیں وہ بھی آئے ہوئے۔ یہ جو میں نے آپ حضرات کو عمل بتایا ہے یا درود پاک بتایا ہے، اس کو درود اہل بیت کہتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ میں 2-3 دفعہ پڑھ دیتا ہوں، آپ کو یاد ہو جائے گا، آسان ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ اب میں نہیں پڑھتا، آپ پڑھو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ یہ درود کون سے ہے؟ درود اہل بیت۔ اس سے پہلے آپ کیا جوڑ لگائیں گے؟ نفی اثبات کا، کلمے کے پہلے حصے کا، لا الہ الا اللہ۔ کل بھی میں نے اسی ملتے جلتے موضوع پہ بیان کیا، اس میں نے درود شافیہ کا عمل بتایا تھا، آج درود اہل بیت کا عمل بتا رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ سارے گناہ معاف، جہنم سے بری، جنت کے وارث۔ جب ادھر پڑھو گے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد، کلمہ سب سے اعلیٰ ذکر ہے، سب سے افضل ذکر ہے، اور یہ درود پاک سب سے افضل ذکر رسول ہے۔ ذرا توجہ رکھیے گا، میں آپ کو نقطہ کیا دے رہا ہوں۔ سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یعنی سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ذکر الہی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ درود پاک۔ درود پاک اللہ والو دونوں میں افضل، ذکر الہی میں بھی افضل موتی دے رہا ہوں، ذکر رسول میں بھی سب سے افضل موتی دے رہا ہوں۔ تو کوئی بدبختی ہوگا ان کو چھوڑ کے کہے گا حضرت صاحب کوئی تعویذ تو دے دو، کوئی بدبختی ہوگا کہ موتی چھوڑ کے، ہیرا چھوڑ کے، دیسی گھی چھوڑ کے تو کس پہ آ جائے کہ مجھے تیل چاہیے، مجھے تعویذ چاہیے۔ تو اللہ سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ جو اذکار ہے یعنی ذکر الہی بھی جو ہیں ان سب میں افضل ذکر کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعظیم ہے، تعریف ہے، توصیف ہے، تکریم ہے، مقام ہے، شان ہے، جس بھی طریقے سے بیان کی جائے یا جو بھی بیان کرے قیامت تک وہ درود پاک کو نہیں پہنچ سکتی۔ تو سب سے بڑا ذکر رسول کیا ہے؟ درود و سلام۔ درود و سلام۔ رب نے کیا حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو میرے محبوب پہ کثرت سے درود و سلام بھیجو۔ تو جب ذکر رسول جب کرو گے یہ بھی سب سے اعلیٰ، اور اس میں کس کو شامل کرو گے؟ آل رسول کو، اہل بیت کو۔ ادھر میں نے کیا کہا ہے کہ ذکر الہی میں جو سب سے اعلیٰ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ تو آپ نے ذکر کیا کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد۔ اللہ والو مرو جیو، بیمار ہو، سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، گھر میں ہیں، باہر ہے، خوشی ہے، غمی ہے، آج اتنے پختہ ارادہ سے جاؤ کہ یا اللہ مر جاؤں گا، جو مرضی ہو جائے، لیکن آج کے بعد یہ عمل نہیں چھوڑوں گا، انشاءاللہ العزیز یہ عمل نہیں چھوڑوں گا۔ تو 1100 مرتبہ یہ روزانہ پڑھنا ہے آپ نے۔ یہ عمل کر لیا، اب اس عمل کے ساتھ کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی میں نے کہا نا کہ جب سب سے اعلیٰ عمل کر لیا اب نیچے والا عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب اس کے ساتھ آپ نے کیا کر رہا ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھے، 5 وقت کی نماز پڑھے، اور ہر نماز کے بعد اپنا حصار کریں۔ اب وہ حضرات خاص طور پہ توجہ رکھیں جو آج ملاقات کے لیے آئے ہوئے، جنہوں نے ٹوکن لیا ہوا ہے،
اللہ وہ جو بھی ذکر کرو گے، جو بھی وظیفہ کرو گے، جب تک آپ کا حصار نہیں ہے، آپ کا کڑا نہیں ہے، آپ کا کوئی علاج نہیں ہے۔ آج آپ لوگ جو پریشان ہیں وظائف پڑھنے والے بھی کہ ہمیں آرام نہیں آتا، اللہ بولو آرام اس لیے نہیں آتا کہ جب آپ اپنی حفاظت کا کوئی نظام ہی نہیں رکھا۔ جیسے ہم یہ گھر بنا لیں لیکن اس گھر کی کوئی چار دیواری نہ ہو تو یہ گھر کہلوائے گا؟ اس میں کتے بھی آئیں گے، بلے بھی آئیں گے، ہر کوئی ایرا گہرا نتھو خیرا سارا اندر آئے گا۔ تو بے نہیں، آج ہم وظائف پڑھنے پہ تو زور ڈالتے ہیں لیکن اپنے کڑے پہ، اپنے حصار پہ توجہ نہیں دیتے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد خضری عمل پڑھیں گے۔ کیا کریں گے؟ خضری عمل 5-7 منٹ کا عمل ہے۔ آرزو چینل جو ہمارا ڈیجیٹل ہے اس کے اوپر وہ بیان چھوٹا سا کلپ ہے، وہ اپلوڈڈ ہے، وہاں سے جا کے آپ دیکھ لیں کہ خضری عمل کیا ہے، وہ آپ نے سننا ہے۔ وہ کیسے پڑھنا ہے؟ نماز پڑھ کے مسجد سے نکلنے، جوتے پہن کے نکلتے پڑھ لو، کوئی مصلی پہ ضرورت نہیں۔ اور اگر اللہ نہ کرے وضو نہیں ہے، یہ وضو ٹوٹ جاتا ہے یا خواتین کے ایام چل رہے ہیں، بغیر وضو کے بھی پاکی ناپاکی میں ہر حال میں علاج کی نیت سے پڑھتے رہنا ہے، حفاظت کی نیت سے پڑھتے رہنا ہے۔ کوئی مشکل ہے؟ اب آپ نے کیا کام کرنے ہیں؟ میں نے 3 کام آپ کے ذمے لگائے ہیں اور 2 شرطیں لگا رہا ہوں احتیاط کے لیے۔ 5 کام یہ ہو گئے پائندن پاک کے صدقے، 5 کام۔ پہلا کام کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز کی پابندی۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ ہر نماز کے بعد اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنا کاروبار جو اللہ نے دی ہے، زمینیں ہیں، کھیتی باڑی ہے، کوئی دفتر ہے، صنعت ہے، اس کا تصور کر کے، بچے امریکہ میں بھی ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں، سب کا تصور کر کے ہر نماز کے بعد کڑا دینا ہے۔ دشمن جادو کر کر کے مر جائے گا، جب تو نظر ہی نہیں آئے گا تو جادو کہاں چلے گا؟ آج جو اللہ والوں مسلمان اپنی لا علمی کی وجہ سے تباہ ہو رہا ہے، وہ کیا ہے؟ اس کو روحانیت کا علم نہیں ہے، اس کا وظیفے پڑھنے پہ زور ہے، اپنا کڑا دینے پہ زور نہیں ہے، کڑا دینے پہ زور نہیں ہے۔ اللہ والوں جوں آپ امیر ہوتے جاؤ گے، آپ کو اتنی حفاظت زیادہ چاہیے ہوگی کہ نہیں؟ حفاظت چاہیے ہوگی کہ نہیں؟ میں ایک دفعہ یہاں بیٹھا ہوا تھا، 2-3 سال پرانی بات ہے، سردیاں تھی، دھند پڑی ہوئی تھی، تو ایک ساتھی، میں نے ان کو ₹1,00,000 دیا کہ میں نے کہا یہ وہ فلاں صاحب ہیں، ان کو لنگر کا پکڑاؤ کہ کافی پیسہ خانقاہ کا جو نا وہ ہمارے اوپر اکٹھا ہو گیا ہے، تو ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے، ان کا ذرا کاروبار ہے، تو اللہ نے ہمیں بھیج دیا ہے، تو یہ ₹1,00,000 لو۔ تو فلاں ساتھی ہیں، مثلا آپ کو کہا کہ آپ نا ان کو گھر جو نا پکڑاتے جانا، تو انہوں نے ایک دم کیا، حضرت صاحب کل نہ دے آواں، جاگ رہے ہیں، کل نہ دے آؤں۔ میں نے کہا بھائی جب اللہ نے بھیج دیا، اللہ نے مہمان بھیجے، اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، انہوں نے مجھے دیا ہے، تو میں خانقاہ کا قرضہ اتاروں؟ وہ خانقاہ پہ قرضہ نہیں، وہ میرے اوپر ہے، تو یہ اللہ نے دے دیا۔ نہیں حضرت صاحب ایسا نہیں رہے گا نا، میں اس کو کہنا کل دے آؤں گا۔ یعنی ان کا گھر ان کے گھر کے پاس ہے، وہاں سے گزر کے انہوں نے جانا تھا، جو ہی جیب میں ₹1,00,000 آیا تو ساتھ ہی ان کو پریشانی لاحق ہو گئی ہے کہ کل نہ دے آؤں، میں حضرت صاحب کل لے جاؤں گا تو کل دے دوں گا۔ حالانکہ خانقاہ سے اب چھٹی ہو گئی، محفل ختم ہو گئی، تو انہوں نے گھر جانا ہے کہ نہیں جانا؟ جانا ہے۔ خالی ہیں تو ڈر کوئی نہیں ہے، صرف ₹1,00,000 آیا ہے تو ان کو ڈر لگ گیا ہے کہ کہیں رستے میں کوئی مجھ سے چھین نہ لے۔ تو اللہ بولو جتنا مال ہوگا پھر اتنا ڈرنا بھی پڑے گا، اتنی احتیاط بھی کرنی پڑے گی۔ تو مسلمان تیرے پاس تو ایمان ہے، تجھے معلوم ہی نہیں کہ ایمان کتنا بڑا مال ہے، کتنا بڑا مال ہے، تو تو نے اس کی حفاظت کے لیے کبھی کڑا ہی نہیں دیا، تو نے کبھی نبی کا طریقہ پوچھا ہی نہیں ہے کہ اس کی حفاظت کیسے کرنی۔ اللہ نے مجھے بچے دیے ہیں، کاروبار دیا ہے، صحت دی ہے، عبادت کی نماز کی توفیق دی ہے، میں نے اس کو بچانا کیسے ہے؟ تو ہر نماز کے بعد کیا کریں گے؟ خضری عمل پڑھ کے کڑا دیں گے۔ اور تیسرا کام کیا کریں گے جو میں نے ابھی سکھایا کہ 1100 مرتبہ درود اہل بیت پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد۔ کتنے کام ہو گئے؟ نماز پڑھیں گے 5 وقت کی، ہر نماز کے بعد خضری عمل پڑھیں گے، اور اس کے بعد درود اہل بیت پڑھیں گے۔ کتنے کام ہو گئے؟ تو 4 کس نے کہا تھا؟ یہ 3 ہوئے ہیں یا 4 ہوئے ہیں؟ 3 کام میں نے آپ کے ذمہ لگائے ہیں صرف۔ وہ پہلے ہی ڈرے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں حضرت صاحب اتنا لمبا بتائے جا رہے ہیں، تو بھائی 3 کام ہے صرف۔ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھنی، کوئی احسان ہے کسی پہ؟ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد میں نے کیا کہا ہے؟ ہر نماز کے بعد چلتے پھرتے، خواتین ہیں تو مسلح لپیٹتے کچن میں کھڑے ہو کے گھر کا کام کرتے کرتے
وہ خضری عمل پڑھ لینا ہے۔ پھر ساتھ میں نے یہی بھی وضاحت کر دی ہے کہ جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی لیکن کڑے کی چھٹی نہیں ہے، حصار کی چھٹی نہیں ہے، وہ علاج کی نیت سے، حفاظت کی نیت سے کڑا دیتے رہنا، حصار کرتے رہنا۔ کتنے کام ہو گئے؟ 2۔ اور تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ 1100 مرتبہ درود اہل بیت پڑھنا، بس۔ اور 2 اس کے ساتھ احتیاطیں کرنی ہے۔ 2 اس کے ساتھ کیا کرنی ہے؟ احتیاطیں کرنے والے کام 3 ہی ہیں، یہ جو مشکل ہے۔ 2 احتیاطیں کرنی ہیں۔ پہلی احتیاط کیا ہے؟ اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ والو، اگر یہ 3 اعمال کرنا چاہتے ہو، جب تک ان آنکھوں کی حفاظت نہیں کرو گے، ان 3 اعمال کی توفیق نہیں ملے گی۔ یہ میں آپ کو کہہ کے بھیج رہا ہوں۔ چاہے آپ نے ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کیا ہے، نیت کی ہے، ارادہ کیا ہے، کبھی بھی ان 3 اعمال کی توفیق نہیں ملے گی۔ کبھی بھی ان 3 اعمال کی توفیق نہیں ملے گی جب تک اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرو گے۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اپنی آنکھوں کی حفاظت۔ اور آنکھوں کی حفاظت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان آنکھوں سے عورتوں کو دیکھنا ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر بھی اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے۔ آج کل سب سے بڑا گناہ ہی سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ گناہ ہی جو ہے وہ تنہائی میں ہو رہا ہے۔ آج اتنی لمبی داڑھیوں والے اور باہر برقع پہن کے نکلنے والی، ان کی تنہائیاں اللہ منکشف کر دے، یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ یہ اللہ نے پردے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ داڑھیوں ٹوپیوں والے مولوی اور پیر اور برقع پہن کے بڑی تہجد گزار بننے والی رابعہ بصری، اللہ ان کی تنہائیاں جو ہے وہ ہمارے سامنے کھول دے۔ ان کی تنہائیاں اتنی ناپاک ہیں کہ عام بندہ بھی اتنا ناپاک آنکھوں والا نہیں ہے جتنے یہ ناپاک ہے۔ اس طرح کی فحش تصویریں اور فحش ویڈیوز جو یہ تنہائی میں دیکھتے ہیں، مسجد کے حجروں میں بیٹھ گئے، خانقاہوں میں بیٹھ گئے، گھروں کے کمروں میں بیٹھ گئے، ماں کیا سمجھ رہی ہے؟ میری تھی جڑی یہ تسمیاں کرن رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور مرید کیا سمجھتے ہیں؟ پیر صاحب جو ہے وہ تلاوت قرآن سن رہے ہیں۔ یہ تو کیا پتا ان کو کون سی تلاوت قرآن ہو رہی ہے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ، یہ سب سے بڑی بات یہ ہے، اللہ والو، اپنی تنہائی کو پاک کرنا، اپنی تنہائی کو پاک کرنا۔ اللہ والو، یہ جو جلوت ہے، یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ محفل ہے، یہ جلوت ہے۔ یہاں کوئی کہے گا کہ میں ناپاک ہوں؟ یہاں تو جو سود کھاتا ہے وہ بھی کہے گا میں اچھا ہوں، جو زنا کرتا ہے وہ بھی کہے گا میں اچھا ہوں، جو بے نمازی ہے وہ۔ اس لیے بزرگان کہتے ہیں کہ جو جلوت ہے وہ تو طوائفوں کی بھی پاک ہوتی ہے، خلوت صرف اللہ والوں کی پاک ہوتی ہے۔ جب تیری خلوت پاک ہو جائے گی تو اللہ والا بن جائے گا، اللہ کا ولی بن جائے گا۔ کوئی بندہ رات کو بلو پرنٹ تصویریں دے کے، ویڈیوز دے کے، تو یہاں آ کے بتائے گا میں دیکھتا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ جلوت اس کی پاک ہے لیکن خلوت پاک نہیں ہے۔ تو جیسے وہ خلوت میں کر رہا ہے ایسے جلوت میں بھی کرے گا تو اور باغی ہو جائے گا۔ جیسے وہ جلوت میں ڈر رہا ہے بتانے کو، ایسے ہی وہ خلوت میں بھی اللہ سے ڈرے گا تو انشاءاللہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ تو پہلی شرط یا پہلی احتیاط کیا ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، اور دوسری ہے رزق حلال کمانے کی کوشش کرنی۔ بس بتاؤ، میں نے کہا ہے کہ کھمبے پہ چڑھنا ہے، یا میں نے کہا ہے کہ آدھی رات کو اٹھ کے قبرستان میں مرغی کا گوشت پھینک کے آنا ہے؟ بھائی میں نے 2 آسان کام بتائے ہیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت اور رزق حلال کمانے کی کوشش۔ میں آخری بات بس کہوں گا، 2 فکرے ہیں۔ رزق حلال کمانے کی اللہ والوں کوشش کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب گھر کا سربراہ یعنی مرد جو ہے رزق حلال کمانے کی کوشش میں تھک ہار کے رزق کما کے اپنے گھر آتا ہے، بیوی بچوں کو دیتا ہے، اور تھک ہار کے اسی تھکاوٹ میں سو جاتا ہے، جب صبح دوبارہ کام کے لیے جانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے بدن کے اوپر، اس کے بال رونگٹے کے اوپر بھی اللہ ایک بھی گناہ کو نہیں رہنے دیتا۔ اللہ سارے گناہوں کو پاک کر دیتا ہے، اسے گناہوں سے دھو دیتا ہے، گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے جب رزق حلال کمانے کی کوشش کرو گے، جو دن بھر میں اونچ نیچ ہوئی ہے، جب رات کو آ کے سو جاؤ گے، اپنے بچوں کو دو گے ضروریات کے لیے رزق، جب صبح اٹھو گے جیسے بدن فریش ہوگا، تمہاری روح بھی تر و تازہ ہوگی، وہ بھی فریش ہوگی، اللہ سارے گناہوں کو پاک کر دے گا۔ اب اگلی بات، مستدرک الحاکم کی حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم ہے، حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جانتے ہوئے 1 پائی سود کی کھائی، تو جو ہے جس نے جانتے ہوئے، یعنی اسے معلوم ہو کہ یہ سود ہے، جانتے ہوئے 1 پائی سود کی کھائی 36 بار، کتنی بار؟
36 ٹائمز 36 بار اپنی سگی ماں سے زنا کرنے سے بھی بدتر ہے. تو اللہ والو، جب سود کے مال سے کاروبار کرو گے، لمٹ کے پیسے سے کاروبار کرو گے، قسطوں پہ گاڑیاں دو گے، قسطوں کا کاروبار کرو گے، لون لے کے اپنا گھر کا نظام چلاؤ گے، تنخواہوں کے اوپر ایڈوانس لون لے کے اپنے گھر کا نظام چلاؤ گے، بچیوں کی شادیاں کرو گے، تو پھر رب کی پکڑ نہیں آئے گی تو اور کیا ہوگا؟ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے بندہ مار دو اللہ کہتا ہے تیرے خلاف اعلان جنگ نہیں ہے. نماز کتنا بڑا حکم ہے، ساری زندگی نماز نہ پڑھو، اللہ کہتا تیرے خلاف اعلان جنگ نہیں ہے. لیکن تو نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی لی یا تو نے سود کھایا تو تیرے خلاف اعلان جنگ ہے. صرف یہ دو گناہ ایسے ہیں جن کے خلاف اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے کہ کسی میرے ولی کی دل آزاری کی، توہین کی، تو تیرے خلاف اعلان جنگ ہے. یا تو نے پھر سود کھایا یا سود کا کاروبار کیا، کسی بھی طرح تو ملوث ہوا اس کے اندر، تو پھر کیا ہوا؟ تیرے خلاف اعلان جنگ ہے. اللہ والو، ہم تو آپس میں لڑ کے جیت نہیں سکتے، اللہ کے خلاف کون جیتے گا؟ اس لیے میں نے 2 احتیاطیں بتائی ہیں، 3 اعمال بتائے ہیں اور 2 احتیاطیں. تو کل ملا کے کتنے ہو گئے پنجتن پاک کے صدقے؟ 5. وہ علم کے اوپر پنجا لگا ہوتا ہے نا، بس وہ جی یاد رکھ لو کہ 5 کام کرنے ہیں، 2 احتیاطیں اور 3 کام. 3 کاموں میں کون سے کام ہے؟ دہراؤ، بولو خود. 5 وقت کی اور 5 وقت کڑا خضری عمل، اپنی حفاظت، اور روزانہ 1100 مرتبہ درود اہل بیت، لا الہ الا اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. اور 2 اس کے ساتھ احتیاطیں کیا کرنی کہ آج کے بعد اپنی آنکھوں کی حفاظت کروں گا، اور دوسرا کیا ہے کہ رزق حلال کمانے کی کوشش کروں گا. یہ 5 کا پیکج آپ کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ آپ کے لیے. اب جو خواتین ہیں ان کا 1 کا فرق آئے گا. کتنا فرق آئے گا؟ 1 کا. کیونکہ آپ کماتی ہیں، خواتین تو کاروبار نہیں کرتی نا، کاروبار نہیں کرتی. جو کرتی ہیں وہ تھوڑی ہیں، ان کا میں الگ بتاتا ہوں. آپ نے کتنے کام کرنے ہیں؟ مردوں نے 5. 3 اعمال اور 2 احتیاطیں، 5 کل. جو عورتیں گھریلو ہیں وہ بھی 5 ہی کریں گی. وہ کیا کریں گی؟ 5 وقت کی نماز، ہر نماز کے بعد خضری عمل، 1100 مرتبہ درود اہل بیت، اپنی زبان کی حفاظت کریں گی. مرد کیا کریں گے؟ اپنی آنکھوں کی، نگاہ کی حفاظت کریں گی. عورتیں کیا کریں گی؟ اپنی زبان کی حفاظت کریں گی. اپنی زبان کی جو ہے وہ حفاظت کریں گی. اور 5واں کیا ہے؟ 5واں کیا ہے؟ وہ عورتیں جو کاروبار کرتی ہیں، یعنی آج کل بہت سی عورتیں ہیں جو باہر بھی کام کرتی ہیں اور آن لائن بھی کاروبار کرتی ہیں. وہ کیا کریں گی؟ رزق حلال کمانے کی کوشش کریں گی. اب یہ جو گھریلو خواتین ہیں جو عام، ٹھیک ہے، یعنی کوئی تھوڑا بہت کاروبار جو ہے وہ بھی کرتی ہیں ساتھ، اور ساتھ گھر میں وقت گزارتی ہیں، یا وہ بھی خواتین جو باہر نوکری کرتی ہیں، ملازمت کرتی ہیں، ان کے لیے بھی کیا ہے؟ ان کے لیے بھی کیا ہے؟ 5 کام ہوں گے. لیکن وہ لوگ جو بالکل پروفیشنل ہیں، جو لوگ پروفیشنل ہے، یعنی عورت ہے اس کا وقت زیادہ باہر گزرتا ہے، اسکول ٹیچر ہے یا کسی دفتر میں ملازم ہے وغیرہ وغیرہ، وہ 6 کام کرے گی. وہ کتنے کام کرے گی؟ 6. وہ نظر کی حفاظت بھی کرے گی، زبان کی حفاظت بھی کرے گی. وہ نظر کی حفاظت بھی کرے گی، زبان کی حفاظت بھی کرے گی، اور ساتھ رزق حلال کمانے کی کوشش کرے گی. عام جو عورتیں ہماری طرح کی تھوڑا بہت کام کر لیا یا نہیں کیا یا سرے سے نہیں کرتی، یہ ساری کتنے کریں گی؟ 5 کام. عام جو مرد ہیں وہ بھی کتنے کام کریں گے؟ 5. لیکن جو عورت ورکنگ لیڈیز ہیں، ورکنگ ویمنز ہیں، کمانے والی عورتیں ہیں، مردوں کی طرح باہر رہتی ہیں، وہ 5 نہیں کتنے کام کریں گی؟ 6. اعمال 3 ہی ہیں سب کے. اعمال سب کے کتنے ہیں؟ 3 ہی ہیں. 5 وقت کی نماز، ہر نماز کے بعد کڑا، حسار، اور 1100 مرتبہ درود اہل بیت. احتیاطیں ان کی 3 ہو جائیں گی: آنکھ کی حفاظت، زبان کی حفاظت، اور رزق حلال کمانے کی کوشش. آج سفر کا آخری عشرہ ہے، وہ گزر رہا ہے، بلکہ آخری ہفتہ ہے، چند ایام جو باقی رہ گئے. سفر کا مہینہ جو ہے اختتام پذیر ہو رہا ہے، اور مبارک مہینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت والا جو ہے وہ شروع ہوئے چاہتا ہے. تو آج پھر کون کون نیت کرتا ہے کہ میں یہ والا درود پاک ساری زندگی جو ہے وہ پڑھوں گا، درود اہل بیت؟
میرے سوے سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ سب کے اللہ ارادے کو قبول و منظور فرمائے. وہ تمام حضرات جو بیمار آئے ہیں، اپنی تکلیفیں لے کر آئے ہیں، اپنی مشکلات پریشانیاں لے کر آئے ہیں، اللہ والو میرے سے ملاقات کرو گے تب بھی میں نے یہی عمل بتانا ہے. ٹوکن لے کر بیٹھے رہو گے، رات 3 بجے باری آئے گی، بات اتنی ہونی. میں نے بات ساری کھل کے تفصیل کے ساتھ 1.5 گھنٹہ لگا کے آپ کو سمجھا دی ہے. اور نماز پڑھو، خضری عمل کرو، لنگر کھاؤ تو نعرے مارو، اپنے گھر جاؤ. اور اگر کہتے ہو نہیں حضرت صاحب ٹوکن لیا ٹھرک پورا نہیں ہوتا، ملاقات تو ہونی چاہیے، تو لالا ملاقات میں بات یہی ہونی ہے. پھر دوبارہ بات اتنی ہونی ہے، جتنی مرضی مجھے گھر کی رام کہانیاں سنانا، حضرت صاحب اینجو ہو گیا ہے تے اینجو ہو گیا ہے تے اینجو ہو گیا ہے، تو میں نے سارا کو کھل کے بتا دیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. تو اللہ کے نبی کا غدار ہو گیا، رب کی پکڑ میں آ گیا. اب آپ نے گناہوں سے توبہ کر لی ہے تو انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. تو ملاقات پھر کس کس سے کرنی ہے اب تو نماز کے بعد؟ وہ کہتے ہیں ہم نے کر کے چھوڑنی، ہم ٹوکن لیا ہوا ہے. ہاں وہ کہتے ہیں ہم 4,500 میل چل کر آئے ہیں، ملاقات کے بغیر نہیں جانا. لالا ملاقات ہو سی انشاءاللہ نماز کے بعد ہو سی. لیکن میں نے ان کو کہا ہے جو واپس جانا چاہتے ہیں، وقت بچانا چاہتے ہیں، اللہ والو جو میں نے بتانا تھا میں نے بتا دیا، دعا بھی کر دی، اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے. اور جو مریض آئے ہوئے ہیں وہ تھوڑا سا اس کے ساتھ کیا کریں گے کہ جب درود اہل بیت پڑھیں گے تو اس کو پانی کے اوپر ایسے پانی اپنے پاس رکھ لینا ہے، پانی پہ دم کر لینا ہے. وہ پانی مریض جو ہے صبح دم کر لیے، سارا دن تھوڑا تھوڑا پیتا رہے، رات کو کر لیے تو ساری رات پیتا رہے. دوائی کوئی کھاتے ہیں وہ کھائے. اگر بیماری بہت زیادہ ہے تو کچی جگہ پہ کھڑے ہو کے یا ٹب میں کھڑے ہو کے 7 دن اس کو نہلا دیں. انشاءاللہ جادو ہے تو وہ ٹوٹ جائے گا، بیماری ہے تو وہ ختم ہو جائے گی. اب یہاں میرے ذہن میں بات آئی ہے، بھول گیا تھا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ درود اہل بیت پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. بعض حضرات مجبور ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، وہ ایک ہی دفعہ ایک ہی نشست میں نہیں پڑھ سکتے. اگر ایک ہی بار آپ پڑھیں گے یہ تقریباً 2.25 گھنٹے آپ کو لگیں گے. ٹھیک ہے، 2.25 گھنٹے، یا اگر آہستہ پڑھیں گے یہ 2 گھنٹے کا عمل ہے. تو اس کے لیے یہ رعایت ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد تو 2 تسبیحاں کر لیں، 2-2.5 تسبیحاں ہر نماز کے بعد کر لیں. آدھا صبح آدھا شام کر لیں، آدھا صبح پھر کچھ حصہ عصر کو، باقی رات سونے سے پہلے کر لیں. ہر طرح آپ کو اجازت ہے، چھٹی کی اجازت نہیں ہے. آپ نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں میرے ڈر سے کیے ہیں، اللہ کے ڈر سے کیے ہیں، تو اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. جہاں تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، جو تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی نگاہیں تیرے اوپر ٹکائی ہوئی ہیں، ہم نے اپنی نگاہیں تمہارے اوپر ٹکائی ہوئی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں. آج مسلمان یہ کہتا ہے اوے نہ چکی ہوئے، نہ چکی کیمرہ لگیا ہے، یہ کام نہ کرنا، اشارہ نہ توڑنا، کیمرہ لگا ہوا ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے. کیمرے کا ڈر ہے، ان ربک لبالمرصاد، اس کا ڈر نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. جہاں تم ہو، جو تمہارے ساتھ ہے وہ اللہ ہی تو ہے. جو تم کر رہے ہو میں ہر تمہارے کرتوت کو، ہر عمل کو دیکھ رہا ہوں. تو آج یہاں یوں ہاتھ کھڑے کر کے گئے، باہر جا کے حضرت صاحب نے باقی کام تو سارا سیدت سے تمیز نہیں دیتا ہے. حضرت صاحب نے گلاں ساریاں صحیح کی دیا نے، گلے چ پان والی کوئی شے نہیں دیتی. تو ملاقات کے لیے تو بات ہو گئی، تمیز کس نے لینا ہے؟ مور کا پر لینا ہو کسی نے، میں منگوائے ہے، پورا گٹھا منگوایا ہے. وہ لد والی اور پیشاب والی کھریاں لینے والا کون کون ہے؟ ہاتھ کھڑے کرو. مفت ملیں گی، کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی ہدیہ نہیں ہے، بس یہ ہے ان کے ساتھ پیشاب لگا ہوا، لد لگے گی، وہ تو آپ کے نصیب ہے، مقدر ہے، جو چاہو گے تو وہ تو ملے گا. سمجھ آ گئی؟ کسی نے لینا ہو، کالا کپڑا لینا ہو، اپنے امامہ شریف کا پھاڑ کے دوں گا. میں یہ نہیں کہہ رہا، مذاق نہیں کر رہا، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، اللہ نہ کرے آپ میرے مہمان ہیں، میں مذاق نہیں کر رہا. یہ اپنا ماما شریف بھی پھاڑ کے دوں گا، ٹکڑے کر کر کے دوں گا. کالا کپڑا کسی نے سلنسر کے ساتھ باندھنا ہو، سمجھتا ہو کہ کالے کپڑے سے بلائیں ٹلتی ہیں، تو میں یہ اپنا ماما شریف پھاڑ کے دیتا، مجھے اللہ اور دے دے گا. کسی کو چاہیے ہو چھوٹا موٹا تھوڑا جا لے لو، تبرک واسطے لے لو، میرے پیر دا دل رکھنے واسطے لے لو. اللہ بولو شرم آئی ہے؟ آج کے بعد یہ کام گٹے جوڑ کے کرنے نے، آج کے بعد یہ کام نہیں کرنے. اللہ ہم سب کو جو استقامت عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا شافعنا اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا الہ الا اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا شافع ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے رب کریم اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ اس محفل پاک صدقے یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ حاضرین نے مجلس جہاں سے بھی چل کر آئے ہیں یا اللہ ایک ایک قدم کے اوپر نیکیاں عطا فرما، ایک ایک قدم کے اوپر گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، ایک ایک قدم کے اوپر ان تمام کے درجات کو بلند عطا فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس میں جو سکھی آئے ہیں ان کے سکھوں میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ جو دکھی آئے ہیں، پریشان حال آئے ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ اے اللہ ان کے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے۔ اے اللہ جو سکھی آئے ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے سکھ عطا فرما، ان کے سکھوں میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار حال آئے ہیں یا اللہ روحانی بیمار ہیں، بدنی بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ سب ایمان والے گھروں میں بھی بیمار ہیں، ہسپتالوں میں بیمار ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں ان کے حق میں ہمارے التجاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اے رب رحمان جو مالی تنگ دستی کا سوال لے کر آئیں یا اللہ ان کو شادہ حلال رزق عطا فرما۔ اے اللہ جو ماں باپ اولاد کی نافرمانی کا سوال لے کر آئے یا اللہ ان کے اولاد کو فرما بردار بنا دے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بنا دے۔ اے اللہ جو بے حیثیت آئے ہیں ان کو صاحب حیثیت بنا دے۔ اے اللہ جو بے مرشد آئے ہیں ان کو صاحب مرشد بنا دے۔ اے اللہ جو غافل آئے ہیں ان کو ذاکر بنا دے یا اللہ جو بے نمازی آئے ہیں ان کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں ہیں بن مانگے عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کے حق میں ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو، گزارشوں کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ جو سوشل میڈیا پہ ہمیں سنتے ہمارے متعلقین ہیں یا اللہ جہاں بھی سن رہے ہیں یا اللہ سب کی التجاؤں کو، دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ ان تمام سننے والوں میں یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما، جو ان کی تمام جائز تمنائیں ہیں یا اللہ ان کو یا اللہ جھولیاں ان کی بار دے، لب کشائی سے پہلے یا اللہ سب کی خواہشات کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔